السلام علیکم، میں ہوں سعید الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود سعید الوی RNN ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ آج ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں ملک کی جانی مانی شخصیت مفتی اعلیٰ اور اس وقت سوشل میڈیا کے کنگ سٹار، اور ان کا تعارف کرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بہت بڑا ان کا تعارف ہے، بہت جگہوں پہ ان کا جو اتنے زیادہ انٹرویو وائرل ہوتے ہیں، ان کی سوشل میڈیا پہ بہت بڑی گرپ ہے، بہت بڑی فالوئنگز ہے۔ میں اپنے پہلے پوسٹ کاسٹ میں مدعو کیا ہے مفتی عبدالقوی صاحب کو۔ مفتی عبدالقوی صاحب، پوسٹ کاسٹ میں خوش آمدید۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ مفتی ہیں، جی، اور مفتی والے مفتی ہیں یا اصلی والی مفتی ہیں؟ اور یہ بتائیں کہ آج کل آپ کس مدرسے میں مفتی لگے ہوئے ہیں اور مفتی کا کام کیا ہوتا ہے، یہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ پورے بر صغیر میں اگر کوئی ایک ایسا اکلوتا اور یکتا مفتی ہے جس نے مدینہ یونیورسٹی سے LLM کی سند لی ہو، شہادت القانون والفقہ الاسلامی کی لی ہو، اس طالب علم کا نام مفتی عبدالقوی ہے۔ ماشاء اللہ۔ پھر میں تقریباً کوئی 11 مرتبہ جامعہ ازہر گیا ہوں، کیونکہ وہاں کے جو اس زمانے میں شیخ الازہر تھے، شیخ جاد الحق، تو ہم جب صدام حسین کی دعوت پہ جاتے تھے تو میں ان کو بابا کہتا تھا، وہ مجھے بیٹے کہتے تھے۔ میری عربی چونکہ بہت اچھی تھی تو مجھ سے بڑا پیار۔ تو پھر 3 دفعہ تو میں محترم حسنی مبارک صاحب کی دعوت پہ گیا، 5 مرتبہ شیخ جاد الحق شیخ الازہر کی دعوت پہ گیا۔ اچھا، وہاں کی صورتحال یہی ہے کہ وہاں ہر مفسر نے، ہر محدث نے، ہر فقیہ نے، ہمارے پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ بیچارہ 9 سال جب پڑھ کے آتا ہے اور اس بیچارے کو عربی بھی نہیں آتی اور دین کے بارے میں بھی اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی، صحیح کوئی رٹی رٹائی باتیں پڑھ کے آتا ہے اور پھر اپنے مسلک کے مطابق جس مسلک کے مدرسے میں ہوتا ہے، صحیح پھر یہ ہے کہ جو چاہو سو پوچھو۔ صحیح۔ ان کی اچھا، ابھی پاکستان میں مفتی کا مطلب کیا یہاں پہ کردار ہے؟ یہاں پہ مفتی کیا کو فتوے دیتے ہیں اور اس فتوے کی کیا اہمیت ہے؟ مفتی کی یہاں یہی کچھ کردار ہے، چونکہ میں سچی باتیں کرتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ایک مسلک کے مفتی اعظم سے پوچھا جائے کہ 2 3 4 5 سال کی بچی کا نکاح اس کے باپ نے اور دادے نے کر دیا ہے، تو آج بھی وہ مفتی اعظم فرمائیں گے کہ وہ نکاح ہو گیا، جبکہ ان کے اس فتوے کی پاکستان میں کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں، اس لیے کہ یہاں بچی کا عاقلہ و بالغہ ہونا ضروری ہے، اور ولی بھی اس وقت نکاح کر سکتا ہے جب محترمہ عاقل و بالغ ہو۔ صحیح اسی طرح اگر ہمارے مفتی اعظم اس فرقے کا اور اس فرقے کا یہ کہے کہ پوتا وارث نہیں ہے، نواسا وارث نہیں ہے، پھر بھی کوئی پٹواری اس بیچارے مفتی اعظم کے فتوے کو اچھا، ماننے کے اگر لیے تیار نہیں۔ مفتی کا جو فتویٰ ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کس بات کے مفتی بنے پھرتے ہیں؟ اور وہ بھی کہہ رہے ہیں برِ صغیر میں واحد مفتی ہوں۔ جی جی جب پھر تو یہ مفتی والے مفتی ہو گئے کہ جب آپ کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کس چیز کے مفتی ہیں؟ مفتی عبدالقوی زندہ باد۔ نہیں، یہ تو ویسے ایک بات ہے نا، نہیں زندہ نہیں باد، ہم بھی کہیں گے وہی مفتی صاحب زندہ باد، لیکن جو بات وہ اس لیے، قانون کی ہے، ہاں جی جب آپ کس چیز کے مفتی ہیں کہ جب آپ کا کوئی دیا ہوا فتویٰ جو ہے اس کی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے؟ بہت اعلیٰ بات کی، اس لیے میں نے زندہ باد آپ کو کہہ رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی ذہین آدمی ہے۔ مفتی عبدالقوی نے بنائی ہے اسلامی عدالت انصاف، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے بھی مفتی عبدالقوی صاحب یکتا ہیں، اس کی شاخیں یورپ میں بھی ہیں، اور اللہ خوش رکھے منہاج القرآن والے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، انہوں نے بھی، اور سیال شریف والے جو ہمارے پیر ہیں انہوں نے بھی مفتی عبدالقوی کی اسلامی عدالت انصاف کو دیکھتے ہوئے۔ تو پھر یہی مسئلہ ہے کہ آپ کی عدالت انصاف کا بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، نہ وہ نہ جیسے نہ، آپ کا اوہ فتویٰ جیسے آپ کی عدالت۔ نہ 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 نہ، یہی یہ تو فرق کوئی ہے۔ بات نہیں نہ نہ مفتی نہ، صاحب، نہیں بالکل مفتی نہیں۔ عبدالقوی صاحب کی جو اسلامی عدالت انصاف ہے وہ سمجھے ایسی ہے جیسے مصالحتی اور ثالثی عدالت۔ مصالحت اور چیز ہے، عدالت اور چیز ہے۔ عدالت آرڈر دیتا ہے، مصالحت نہ کراتی نہ ہے، نہ نہ اگلا بار جا کے کہہ دے کہ مصالحت کی تھی اب مجھے نہیں منظور، اچھا چلو، لیکن جب عدالت ہے وہ تو جب کہہ دیتی ہے کہ یہ ایک فیصلہ دے دیتی ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ اچھا آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ اچھا آپ کی چلو، عدالت کہاں لفظ ہے؟ مصالحتی نہیں، ہوا، میں نہیں نہیں مانتا نہیں نہیں، آپ کی، سنیں لفظ، آپ کی عدالت کو میں نہیں نہیں مانتا۔ نہیں، ہو فیملی کورٹ کے اندر سول جج محترم اور محترمہ مار رہی ہے،
ٹھیک ہے. وراثت کے حوالے سے مفتی عبدالقوی کا فتویٰ پٹواری اور کانگو مان رہا ہے. اور جب محترمہ بیچاری 14.5-15 سال کی حاملہ ہو کے اور ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آتی ہے اور وہ کہتی ہے جی آپ نے تو اب نیا بل جو ہے وہ تو 18 سال والا ہے، پہلے 16 سال تھا، وہ کہتی ہے جی میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، میں اغوا ہو کے نہیں گئی، میرے والد نے جو میرے اوپر مقدمہ یا فلاں نے کیا ہے یہ غلط کیا ہے. صحیح. میں اپنے نہیں آشنا تو وہ تو آپ دیکھیں، آپ تو مفتی، آپ تو کہتے ہیں جب عاقلہ بالغہ ہے تو اس نے فیصلہ لے لیا، تو پھر کس چیز کی کورٹ، کس چیز کا میں وہی مقدمہ، بتا رہا ہوں کس چیز کی پھر وہ تو اس کے سنیں اوپر جرا رہے گی. ساسوں نے سنے جب ہائی کورٹ کے جج کے سامنے وہ یہ کہتی ہے جی میں حاملہ ہوں، اس وقت ان کو یاد آتا ہے کہ جناب مفتی عبدالقوی صاحب کو بلایا جائے اور اس بارے میں آ کے ہماری رہنمائی کریں. اسلامی عدالت انصاف میں روزانہ الحمدللہ اب تو اب نیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، پوری دنیا سے 3 4 5 6 کیس میں روزانہ سنتا ہوں. کس کے؟ صحیح. آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے پاکستان کا وراثت کا نظام اور اسلامی جو نظام وراثت ہے وہ ایک ہے. آج بھی مجھ سے جناب جب سوال کیا گیا، آپ خوش ہوں گے، آج ہی کی بات بتا رہا ہوں، اس نے کہا جی مجھے فقہ جعفریہ کے مطابق بھی بتائیں اور فقہ حنفی کے مطابق بھی. الحمدللہ میں نے فقہ جعفریہ کو بھی پڑھا ہوا ہے. صحیح. میں نے اس کو بتایا کہ فقہ جعفریہ کے اندر اور فقہ حنفیہ کے اندر یہاں ایک بات ہے چونکہ قرآنی آیت ہے، صحیح. یہاں فرق آ جاتا ہے، یہاں چونکہ احادیث و روایات آ جاتی ہیں. صحیح. تو معنی یہ ہے کہ اب مفتی عبدالقوی جب لکھیں گے وراثت کا مسئلہ تو میں لکھوں گا کہ لکھیں گے، آپ لکھیں گے، میں لیکن اس لکھوں گا. فیصلے کی قانونی حیثیت ہاں میں وہی بتا رہا ہوں نا کیا حضرت، وہی وہی بتائیں. حیثیت. آخری بات بتائیں پھر آگے ہاں چلتے ہیں. بس میں اس کو 10 سیکنڈ پہ میں جب لکھوں گا تو اس میں لکھوں گا کہ پاکستان کا قانون کا یہ حوالہ، فقہ جعفریہ کے قانون کا یہ حوالہ اور فقہ حنفی کا یہ حوالہ. اب پٹواری نے جناب دیکھ کے پاکستان کے مطابق جو میں نے لکھا ہوگا اس پہ عمل درآمد کرے وہ گا. تو کرے گا تعزیرات پاکستان کے مطابق. ہاں تو فیصلہ ٹھیک ہے، تو آپ میں کے تو کہنے پہ تعزیرات تھوڑی کرے گا. پاکستان کا پابند ہوں. دیکھیں نا، محترم پرویز مشرف صاحب سے پوچھیں کہ یہ نعرہ آپ کو کس نے دیا تھا. میں نے ان کو 2 باتیں بتائی تھی. کس نے دیا؟ مفتی عبدالقوی نے. سب سے پہلے پاکستان، کیونکہ میں دنیا میں گھومنے کی وجہ سے دیکھ رہا تھا کہ ہم افغانستان کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے لوگ ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہر جھگڑا اور ہر فساد جو اسلام کے نام پر ہو ہم اس کے چلیں چمپئن ہیں. یہ بات تو لوگوں کو پتہ چل گئی کہ یہ سب سے اچھا پہلے دوسری بات جو میں نے ان کو بتائی، وہ آپ نے نعرہ دیا تھا پرویز مشرف کو. سب سے پہلے پاکستان. اور دوسری بات میں نے ان کو بتائی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، میں نے ان کو کہا تھا آپ کہیں کہ اس وقت 36 لاکھ سے زیادہ بچے دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں اور سب سے بڑی دنیا کی NGOs دینی مدارس ہے، اس لیے انہوں نے مجھے دینی مدارس بورڈ کا چیئرمین بنایا. چلو ضمنی ایک سوال بھی کر لیتے ہیں. آپ نے بڑی دعا دی ہے پرویز مشرف کو حدود آرڈیننس کے اندر جو وہ تبدیلی کر کے گئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی اشعار کے مطابق؟ اللہ اکبر، آپ نے تو ایسی بات کہہ دی ہے. مجھے بتائیں کہ جس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب بالجبر، میں ذرا الفاظ اس میں بولتا ہوں چونکہ آپ کا پروگرام بہت وائرل ہوتا ہے تو خواتین اور بچے بھی سنتے ہیں. بالرضا اور بالجبر، میرے پاکستان کے سارے مفتیان کرام، علماء کرام، دینی مدارس کے لوگ اور جناب یہ اور دینی مدارس اور دینی جناب کیسے جماعتوں کے چیف، آپ کو یاد ہوگا ایک مفتی عبدالقوی تھا جس نے کہا تھا کہ بالجبر میں اور بالرضا میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. یہ آپ کے سوشل میڈیا کا ہے، الیکٹرانک میڈیا کا ہے. میں نے کہا جو سزا ہے یہ بالرضا کی صورت میں ہے، جو بالجبر ہوگا اس کے لیے وہی کچھ ہوگا جو پرویز مشرف صاحب کہہ رہے ہیں. اور پرویز مشرف صاحب کے اس معاملے میں میں ان کے ساتھ تھا. کیوں؟ اب دلیل بھی دے دیتا ہوں. اس لیے کہ جو بالرضا ہے یہ حقوق اللہ ہے. اب میرے فتوے کے مطابق ہر محترم اور ہر محترمہ جو باہمی رضامندی سے ایک تعلق قائم کریں اور وہ محترمہ کسی کے نکاح میں نہ ہو، اسی کا نام نکاح ہے. صحیح. تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آپس میں کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے، کوئی بھی محترمہ اور محترم مل جائیں اور وہ بیٹھ جائیں کسی جگہ پہ تو وہ نکاح کر سکتے ہیں، کوئی باقاعدہ نکاح کی ضرورت نہیں. نہ باقاعدہ کا کیا معنی، یہی باقاعدہ نکاح ہے. اب اس میں جو گواہوں کی شرط رکھی گئی ہے دیکھیں نا، بالکل بڑی اعلیٰ بات ہے. اب آپ کو بتاؤں، رات ایک بہت بڑے بیوروکریٹ کا مجھے فون آیا اسلام آباد سے، فرمانے لگے کہ محترمہ موجود ہیں اور آپ کو بڑا فین ہے آپ کی، تو ان سے میں نے کہا کہ نکاح کر لیتے ہیں مفتی صاحب کے فتوے کے مطابق، دوسری جگہ نہیں جاتے. جب بات آئی حق مہر کی، اب محترمہ کو میں نے کہا کہ میرا اسلام یہ کہتا ہے، میرا قانون یہ کہتا ہے، مفتی عبدالقوی کی معلومات یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا حق مہر بتاؤ.
انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑی اعلیٰ بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی پھر 5 منٹ کے بعد فون کرتے ہیں. الحمدللہ اچھا کمار مقرر اچھا، ہوا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مینڈیٹری چیز ہے وہ دونوں کا راضی ہونا، اور اس کے علاوہ پھر حق مہر، کوئی تیسری چیز کی تو ضرورت نہیں ہے اس میں. مفتی عبدالقوی کی یہی خوبی ہے کہ میں ساتھ ساتھ عربی عبارت پڑھ دیتا ہوں حدیث و فقہ کی صورت میں. ابھی آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں نا، ہاں وہی دو باتیں آپ نے تصدیق کر دی ہیں. النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بتایا جائے. فقہ حنفی کے حضرات بھی اور فقہ جعفریہ کے حضرات بھی اور اہل علم بھی اور اہل فتویٰ بھی کہ نکاح کیا ہے. وہ کہیں گے کہ نکاح وہ ہے جو ایجاب و قبول یعنی محترم اور محترمہ کی رضامندی سے جو منعقد ہوگا صحیح اسی کا نام نکاح ہے. صحیح. اب منعقد ہو کے آ جاتے ہیں. منعقد ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو اشخاص کے درمیان ہے، ایک معاہدہ ہے، کنٹریکٹ معاہدہ ہے. ہے، اس میں کسی تیسرے شخص کی بطور گواہ. ہاں اب دیکھیں، اب اگر زیادہ سے زیادہ گواہ ہیں، پاکستان کے قانون کے مطابق ہے اور کہ تحریر بھی ہونی ہے، اعلان عام بھی ہے، اس کا نام میں کہہ رہا ہوں ایسا نکاح جو شادی والا ہے. صحیح. جیسے مفتی عبدالقوی صاحب کے نواسے کا نکاح، فلاں دن برات ہے، فلاں دن ولیمہ ہے، 1200 لوگ آ رہے ہیں. صحیح. یہ وہ نکاح ہے جو شرعی بھی ہے اور قانونی بھی ہے. صحیح. شرعی بھی ہے، قانون. یہ اول الذکر جو ہے وہ شرعی یہی ہے، یہی ہے. آپ پہلے تو شریعت ہے نا. دیکھیں نا، محمد اللہ کا معنی یہی ہے کہ نکاح کی برکت جو ہمیں ملی ہے وہ حضور کی برکت سے ملی ہے نا. پاکستان کا قانون تو اس کے تابع ہے نا، اصل تو شریعت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جناب محترم اور محترمہ کی رضامندی ہے اور صرف 2 گواہ ہیں. وہ ضروری ہے، 2 گواہ تو شرط ہے، مینڈیٹری ہے. وہ اس لیے کہ جیسے نماز کے لیے وضو، تو اس کا نام ہے نکاح شرعی، صحیح. جسے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم. تیسری صورت یہ ہے کہ جو اہل تشیع کے ہاں متع ہے، اس میں محترم اور محترمہ کی رضامندی ہے، گواہ نہیں. صحیح. اسی کو میں نے قرآن مجید کی آیت فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ سے لیا کہ اگر ممکن ہو تو 2 گواہ بنا لیے جائیں، بہتر ہے. ممکن ہو تو، اور اگر ممکن نہ ہو تو وہاں جناب کا یہ کون سا نکاح ہوگا؟ اس کا نام ہوگا اہل تشیع کے ہاں نکاح متع، اور ہم اہل سنت کے ہاں قرآن کی آیت کے مطابق نکاح استمتاع. صحیح. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کے پروگرام کو ذرا دلچسپی بنانا ہے نا. متع کے اندر وقت کا تعین ہے. ہاں جی بالکل. تو میں نے کہا کہ یہ غلط ہے. وہ غلط ہے. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور بار بار گھڑی کو دیکھوں. صحیح. استمتاع کے اندر وقت کا تعین نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ وقت اپنے متع کے اندر یہ خرابی ہے کہ وہ بیوہ اور مطلقہ سے ہو سکتا ہے، کنواری سے نہیں. اچھا. یہ بہت بڑی خرابی اول ہے. ذکر ہے، اول ذکر جو ہے وہ تو کنواری ہے بیچاری، اس کا حق پہلے بنتا ہے میرٹ کے حوالے سے پہلے وہ. اچھا، تیسرے نمبر کے اوپر میں نے ان کو جو بات کہی کہ 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی ایک امام معصوم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کسی ایک عورت سے شیعہ کی ایک روایت سے آپ ثابت کریں کہ انہوں نے متع کیا ہے، میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ متع حلال ہے. صحیح. مطلب آپ کے نزدیک یہ حلال نہیں ہے موجودہ صورت نہیں، میں اہل سنت کی طرف سے کہہ رہا ہوں. میں تو ایک طالب علم ہوں. استمتاع کی کیفیت میں نے اب علماء کے سامنے رکھی ہے کہ خدا را قرآن جو کہہ رہا ہے، سورۃ النساء ہے 5ویں سپارے کی پہلی آیت ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. خدا را اہل تشیع علماء کی طرح آپ اہل سنت بھی نکاح کو آسان کریں اور استمتاع کو حلال کہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب نکاح کی تعداد کی طرف آ جاتے ہیں. جیسے اکثر ہم آپ کے پوڈ کاسٹ سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ اتنی محترمائیں میری جو ہیں وہ نکاح میں ہیں. اب شادی میں ہونا، نکاح میں ہونا، یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے آپ کا، تو آپ ہمیں ذرا تعداد کے بارے میں بھی بتا دیں. پاکستان کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق صرف تو ہے ایک نکاح جس کو شادی میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر وزیر اعظم سے لے کے عمران خان صاحب سے لے کے مفتی عبدالقوی صاحب تک ہم خواتین کے بارے میں جس قدر خوش نصیب ہو جائیں، ہم دوسری شادی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. مصالحاتی کونسل، پھر وہاں سے NOC، پھر پہلی بیوی، بڑا لمبا ایک تعلق. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو گرفتاری اور جرمانہ ہے وہ اللہ معاف فرمائے. دوسرا ہے نکاح شرعی، صحیح، جس کے لیے اللہ کے قرآن نے کہا مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 4. یعنی ایک شادی کے اوپر آپ نکاح اور کر سکتے. ہاں، یعنی مقصد ہے کہ پہلی میری بیگم ہوگی شادی والی، دوسری تیسری چوتھی ہوگی نکاح والی. ان کا کیا نام رکھیں گے؟ نکاح شادی والی ہوگی، وہ نکاح والی. ہاں نکاح والی، نکاح والی. وہ بھی نکاح اول، نکاح دوئم، نکاح سوئم، ہاں بالکل، ایسے کر بالکل نکاح چارم. اب میں نے
حسن علیہ یاری صاحب سے اور علماء اہل تشیع سے پوچھا کہ متے کے اندر تعداد ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اچھا 3 4 5 6۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا مفتی چلیں عبدالقدیر زندہ نکاح کی باد۔ طرف آتے ہیں، نکاح میں کچھ ہے اس میں تعداد؟ ہاں وہ تو ہے مقرر ہے، 2 3 4 چار اب اگر 2 3 4 سے زیادہ کوئی خوش نصیب ہے جیسے عمران خان صاحب نصیب ہیں، کیسے ہو سکتا ہے جب اس کو قانون اجازت نہیں دیتا، اسلام اجازت نہیں دیتا؟ نہ اسلام اجازت دیتا ہے، اسلام دیتا ہے۔ صورت نساء پھر کی آپ آیت دوبارہ ہے۔ واپس آ گئے ہیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں نکاح کی 4 میکسیمم ہمارے پاس گنجائش ہے ہاں بیک وقت، ہاں، تو آپ کہتے ہیں زیادہ کی کسی کو نہیں تو وہی میں آ رہا سعادت ہوں مندی نا، حاصل ہو جائے، وہی تو میں کیسے کہہ رہا ہوں نا، ممکن ہے؟ شیعہ حضرات اس کا نام رکھ رہے ہیں نکاح متع، ٹھیک ہے، ہمارے سعودی عرب کے نام حضرات نام رکھ رہے ہیں نکاح مسیار، جبکہ قرآن مجید کے حوالے سے میں نے کہا نکاح استمتاع۔ صحیح۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے اندر 2 3 4 کی پابندی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا چلو پاکستان میں آتے ہیں، ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، تو یہاں کیا صورتحال ہے؟ یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ جیسے ذہین قابل صاحب مطالعہ حضرات نے مجھے خود بتایا، ابھی تذکرہ بھی ہو رہا تھا کہ 35 سال سے زیادہ عمر کی جو خواتین ہیں وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہیں جن کے سر کے اوپر خامد نہیں۔ ٹھیک ہے، اور جبکہ میرا نبی یہ رحمت فرما رہے ہیں کہ بیوہ سے شادی کرو، یہ آپ کے لیے اجر ہے، صحیح۔ مطلقہ سے شادی کرو، یہ جو دوسری تیسرے نہیں چوتھے تو نکاح آپ کی، اس طرف کیوں نہیں آتے کہ آپ فتویٰ جاری کریں کہ شادی کو آسان کریں، وہ تو ہم کہہ بجائے رہے اس ہیں۔ کہ آپ دوسری تیسری چوتھی کی طرف لوگوں کو لے کے جاتے ہیں؟ اسی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کروڑوں عورتیں بیٹھی، اس میں کروڑوں مرد بھی بیٹھے ہیں، وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، کئی مسائل، چونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں شادی بڑی مہنگی ہے، تو اس کی طرف آپ کیوں نہیں آتے کہ ہر جمعے کی نماز کے بعد آپ نکاح کروائیں؟ آپ خود کیوں نہیں نکاح کراتے؟ لوگوں کو اس طرف کیوں نہیں لاتے کہ جناب چھوڑیں آپ یہ فضول رسم و رسومات کو، آپ اپنے نکاح کی طرف تو پھرتے ہیں، آپ جب بات کریں اپنی نکاح کی کرتے ہیں، تو یہ جو اتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان کی نکاح کی بات کون کرے؟ ہم تو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کے اوپر کے 3 نقطے اٹھا دو، نہیں، وہ جب عملی 3 نقطے صورت اٹھ کب جائے پیدا گئے تو ہوگی؟ وہ سادہ ہو جائے گی۔ آپ جیسا مفتی، اکلوتا مفتی، آپ نے خود کہا بر صغیر کا، اگر آج یہ اپنی مسجد میں یا کہیں بھی ہر جمعے کی نماز کے بعد سادہ نکاح کروانے کی آج اعلان فرما دیں تو میرے خیال میں یہ کروڑ نہیں بچیں گی، لیکن آپ کہتے ہوں گے صرف میری طرف نہیں آئیں۔ نہیں نہیں، میں آپ کو خوشخبری سناؤں، ہوں، یونیورسٹی جو میری ہے ملتان والی، وہاں سے فون آیا کہ ہم بچہ اور بچی موجود ہیں۔ میں نے کہا میں اپنی گاڑی پہ آ رہا ہوں، آ کے آپ کا نکاح پڑھتا ہوں۔ کسی نے مجھے کہا جی ہم نشتر میڈیکل کالج کے اندر بیٹھے ہیں، ہم بچہ اور بچی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹھو، میرے طرف آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مفتی عبدالقوی نے تو باہمی طور پر نکاح کے معاملات کو اتنا آسان کیا ہے کہ جہاں بھی معاشرے میں کیوں نہیں ترویج پا رہا؟ آپ نے کر دیا، آپ تو کہتے ہیں مجھے بلاؤ، آپ چھوڑیں، میں یہ نہیں کہتا، نہیں وہ ٹھیک ہے، معاشرے میں کیوں نہیں ترویج پا رہا؟ معاشرے میں ترویج اس وقت ہوگی جب ہم باغ فدق سے باہر نکلیں گے، خلافت سے باہر نکلیں گے، امامت سے باہر نکلیں گے۔ آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، سوائے اس وقت کے جو امت کے موجودہ مسائل ہیں حاضر سروس، سوائے مفتی عبدالقوی کے، کوئی ان مسائل پہ بول رہا ہے؟ بولنا چاہیے، نہیں بول رہے، تو پھر اکلوتا میں ہوا نا، اچھا آگے تنہا میں ہوا آگے نا، بڑھتے ہیں، یکتا میں ہوا نا۔ ہاں یکتا آپ ہیں۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، ابھی اس وقت کتنی جو محترمائیں ہیں وہ آپ کی نکاح میں ہوں گی؟ میرے بیٹے اس وقت تو شادی والی تو یقیناً جو وہ تو ہے ہی بچوں کی ماں ہے، وہ تو ہے، اس کے علاوہ اس کے علاوہ صرف ایک ہے، لیکن ابھی گوجرا والے سے اور دائیں بائیں سے خواتین مجھ سے رابطے میں ہیں، تو میں تو ان کو دوسری طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ جیسے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا فلاں دوست جو ہے اس کی بیوی چلی گئی ہو ناراض ہو کے، یا فلاں کی بیوی، کل بھی میرے پاس مسجد میں بیٹھا تھا، تو آپ کو نہیں، آپ خوشخبری کے بارے میں تو پرسپشن یہ ہے کہ درجنوں ہیں آپ کے پاس، جیسے آپ تاثر دیتے ہیں، مختلف اوقات میں۔ نہیں اب کتنی؟ اب اس وقت ایک گھر والی شادی والی اور ایک دوسری، ایک باہر والی۔ اچھا وہ راکی ساونت بھی آ رہی تھی، یہ کیا کرتے ہیں آپ کا تو پھر تیر جو ہے لگا نہیں ہے اس معاملے میں۔ نہیں، لگ گیا ہے۔ یہ ایسے ہو گئے جیسے وہ انڈیا میں ڈراموں کی 100 200 قسطیں ہوتی ہیں، تو آپ نے تو راکی ساونت والا معاملہ ایسے کر دیکھیں نا جی، دیا، اب وہ قوم انتظار کر رہی ہے کہ کب وہ ہاں، آئے میں گی۔ بلکہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے خوشخبری سناتا ہوں۔ انڈیا اور پاکستان کے ایشیا کپ میں 3 میچ تینوں ہم ہارے۔ اب میں بھی 3 اکتوبر کو جا رہا ہوں، اسی 3 کو عدد بنا کے۔ یہ 3 تو آئی کھڑی ہے، میں یہ جا نہ رہا آپ ہوں نا، جھوٹے پڑ میں جائیں، جا رہا ہوں۔ نہیں یہ نہ آپ جھوٹے پڑ جائیں، نہ، سوچ لیں 3 تو آئی کھڑی ہے۔ 3 اکتوبر کو جمعے والے دن 11 بجے کی فلائٹ ملتان ایئرپورٹ سے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب روانہ ہو رہے ہیں، اور جو ہماری ٹیم کرکٹ والی 3 میچ ہاری ہے، ہم انشاءاللہ نکاح کر کے ان تینوں میچوں کو برابر کریں گے اور جیتیں گے۔
ٹھیک ہے، یہ تو پھر بریکنگ نیوز ہو گئی ہاں بریک کہ آپ تو اگلے ہفتے جا رہے ہیں ابھی 3 اکتوبر 2025 بھی کہہ دیں. ہاں یہ نہ ہو بعد چلو میں چلو آپ چلو کہیں کہ چلو میں کہہ نے دیتا ہوں 2030 کہا سنیں تھا. یہ نہ ہو آپ اپنے ذرا الفاظ میں کہہ دیں کہ یہ 3 اکتوبر 2025. ہاں 3 اکتوبر بروز جمعہ 2025 صبح ملتان ایئرپورٹ سے 11 بجے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب روانہ ہو رہے ہیں. کیوں روانہ ہو رہے ہیں؟ کہ کہاں جا رہے ہیں؟ عمرہ کے لیے وہاں بھی. ملتان سے تو فلائٹ ہی نہیں جاتی. نہ کہاں جائے گی فلائٹ؟ اپنا یہ میں جو جا رہا ہوں اس پہ جا رہا ہوں فلائی دبئی پہ. اچھا، اور فلائی دبئی کی روزانہ فلائٹ یہ ہے. کہاں پہ تقریب منعقد ہوگی شادی کی؟ ہاں یہ منعقد ہوگی میرے خیال میں حرم مکی میں. خیال میں کیوں؟ ابھی چند دن رہ گئے ہیں آپ نے نہیں ابھی نہیں اس نہیں کا. نہیں، کیونکہ میں تو اپنا تینوں جگہ جا رہا ہوں نا. صحیح، مکہ مکرمہ بھی جا رہا ہوں، مدینہ طیبہ بھی جا رہا ہوں، اور اس کے بعد جناب دبئی بھی جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب چونکہ محترمہ کی رضامندی صحیح. تو اس کے لیے ان کی مرضی ہوگی تو یہ اس مکہ لیے میں. تو نہیں جا رہے کہ آج کل لو اپاڑ بھی وہاں گیا ہوا وہیں سے مجون لے لیں گے؟ نہیں نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ جو ہمارے لوہا پاڑ صاحب ہیں وہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں، ہوں، اور وہاں الحمدللہ میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ عمرے پہ جائیں صحیح. اور جا کے اللہ کے گھر کے اندر اتنی اپنی غلط بیانیوں کی معافی مانگیں کہ تاکہ آپ تو آپ کا ساتھ پورا. رہے ہیں ان کے ساتھی ہیں. تو میں تو سمجھاتا رہتا تو تھا. پھر کیوں نہیں سمجھاتے؟ بھائی پھر آپ آپ گئے کی نا. باتوں میں اثر نہیں ہے. نہیں آپ نہیں کیسے نہیں، وہ مفتی اثر ہیں؟ ہے تو عمرہ کرنے گئے ہیں. نہیں، وہ تو اثر ہے تو وہاں گرگرا رہے ہیں. وہ تو آپ ان کے پیچھے ایجنسیاں لگی ہیں، اب وہ ڈرگ والے بھی ان کے پیچھے لگی ہیں، تو میرے خیال میں اسی وجہ تو نہیں چلے گئے ہیں. تو آپ کی بات میں وزن نہیں ہے نہیں پھر نہیں، لیکن کہ کب اتنا تک رہیں قریبی گے؟ دوست آپ کا ہو اور آپ کی بات نہ مانے. دیکھیں اب جب میں ان کے ولیمے پہ گیا کس طرح جناب انہوں نے جھک کے میرا استقبال کیا. ہوں، میرا کام ہوتا ہے سمجھانا، ہوں، اور سمجھنے والے جو ہیں ابو بکر بھی ہوتے ہیں، ہوں. سننے والے ابو لہب بھی ہوتے ہیں، لیکن ابو جہل کہنے والے کی بات کے اندر وزن بھی ہوتا ہے. وزن بھی ہوتا جو صاحب کردار ہوتا ہے اس کی بات میں وزن ہوتا ہے. اب یہ بات آپ سوچ لیں سنیں، کہ اگر آپ خود با کردار ہیں تو آپ کی بات پہ اگلے پہ وزن ہوگا. میری بات کہیں کا نہ کہیں فرق تو نہیں ہے. نہیں 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 نہیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، میری بات کا وزن ہے. وہ عمرے پہ تشریف لے گئے، وہاں گرگرا رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اب جب واپس آئیں گے نا انشاءاللہ امانت دیانت صداقت کا مجسمہ بن کے آئیں گے. چلیں دیکھتے ہیں. اچھا مفتی قوی صاحب، انگور کی بیٹی سے آپ کا کیسا رشتہ ہے؟ یہ ہلکا ہے، گہرا ہے، عارضی ہے یا مستقل ہے؟ محترم بات یہ ہے کہ الخمر، ہوں، جس کو ہم اردو میں شراب، اور ہندوستان میں بکثرت گیا تو وہاں دارو، در اس کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. مفتی عبدالقوی نے وہاں سہولت پیدا کرنی ہے جہاں قرآن کی نص اور حضور کا فرمان مجھے سہولت دے. ٹھیک ہے. اب الکوہل الخمر ہے یا نہیں، یہ ایک اجتہادی بات ہے. میں یہ جو رشیا کے ہماری 14 اسلامی ریاستیں، جی، تاجکستان، ترکمان، اور پوری مسلک اہل سنت اور فقہ حنفی کا مرکز، ہوں، 1400 سال کے تسلسل میں دیکھتا ہوں تو یہی مجھے ماورا النہر، نہر جیہون، اور جناب تاشکن، یہی بخارا، یہی سب کچھ. صحیح. ان کا جو چمبر آف کامرس ہے ان کی طرف سے مجھے فون آیا. ان میں سے ایک صاحب فارسی بول رہے تھے، ایک پاکستانی تھے جو ان کے اس چمبر کے جناب وائس پریزیڈنٹ تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک دو علماء کو بھی بلایا ہوا تھا، وہ ذرا موٹی موٹی عربی بھی مجھ سے بول رہے تھے. ٹھیک ہے. الحمدللہ فاضل پرشن ہونے کے حوالے سے میں نے فارسی میں بات کی، جو اردو والے تھے وہ تو پاکستانی تھے، عربی میں بات ہوئی. میں ان کی خاطر یہ جو مری کے اندر ہماری ہے فیکٹری، بریوری ہے. یہاں میں 2.5-3 گھنٹے رہا. اچھا. لیکن جب تک مفتی مکمل طور پر تحقیق نہ کر لے اس وقت تک فتویٰ دینا، کم از کم مفتی آپ کی عبدالقوی بات کا ٹھیک ہے، مزاج ہے. بالکل نہیں دینا چاہیے. گنا جس میں سے رس نکال لو، ٹھیک ہے. جس کو کہتے ہیں پھوک، اس کو خاص قسم کی مشینوں سے گزارتے ہیں تو آگے ایسے پانی گرتا ہے جیسے عرق، قرآن حکیم صاحبان کا جس طرح ہوتا ہے. آگے اس کے بعد ہر ایک کے لیے 1 کیمیکل، 2 کیمیکل، 3 کیمیکل سے اس کو گزارا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس عرق کو. جی بالکل. آگے فریش قسم کے جوسز پڑے ہوتے ہیں، یہ جناب آڑو کا ہے، یہ جناب انار کا ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، ساتھ رنگت کے حوالے سے بھی ان میں ان کو پیک کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں جو الکوہل تیار ہو رہی ہے وہ 4-4.5% سے لے کر جو بیئر میں ہوتی ہے عام طور پہ، اور 37% سے لے کے 43% جو اس ووڈکا میں ہوتی ہے جو رشیا کے لوگ پی رہے ہیں. صحیح.
جب میں نے ریسرچ کی، میں نے تحقیق کی، میرے مشاہدے نے یہ گواہی دی کہ اگر گنے کا عرق یہ بھی حلال، کیمیکل تو یقیناً حلال ہے، کیونکہ آج تو میرے کھانے میں اور پینے میں جتنی مشروبات آ رہی ہیں، سب جتنی میں خوراکیں شامل آ ہوتے رہے ہیں۔ ہیں، سب میں کیا آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کیمیکل آ رہا جی ہے۔ بالکل آ رہا ہے۔ پھر آگے فرج قسم کا جوس، ہوں، اس پر میں نے کہا کہ بات یہ ہے، بڑا دانائی کا میں نے فتویٰ دیا۔ ہوں، میں نے کہا میرے کراچی کے جو مفتی اعظم صاحب ہیں اور جو 2.5 کروڑ ہمارا اردو بولنے والا تمباکو کا پان کھا رہا ہے، صحیح۔ اگر وہ حلال ہے ہوں، تو الکوہل حرام کیوں ہے؟ آج تک کسی کی طرف سے اس کا جواب نہیں آیا۔ مطلب آپ کے مطابق جو الکوہل پاکستان میں بن رہا ہے، جیسے آپ نے بریوری کا ذکر کیا، یہ حلال ہے؟ یہ خمار عقل تک حلال ہے۔ اب قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم حالت نشہ میں ہو۔ یہ وہ نشہ تھا جو خمر سے آتا تھا، جو بالاتفاق حرام ہے۔ اے اللہ کب تک ہم نشئی ہیں؟ حتیٰ تعلموا، اس وقت تک جب آپ کا علم درست ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ جب کھوپڑی درست ہو گئی سمجھو آپ نشئی نہیں۔ ما تقولون، جو آپ قول کر رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اسی طرح تمباکو والا پان مفتی اعظم کے لیے اس لیے حلال ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ 4-5 دفعہ روزانہ کھاتے بھی ہیں اور پھر نماز بھی پڑھاتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، خطبہ بھی دیتے ہیں۔ لیکن مفتی عبدالقوی اور عمومی انسانوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ میں نے 5 دفعہ تجربہ کیا ٹھیک ہے۔ ایسے بزرگوں کے پان کا جن میں سے 3 دنیا سے چلے پان کے گئے۔ علاوہ آپ نے الکوہل کا بھی تجربہ کیا؟ میں بتاتا ہوں نا، ذرا سلولی چلے۔ اب 3 بزرگ ان میں سے بڑے نام کے وہ دنیا سے چلے گئے۔ میں یقین کریں کہ 2-2.5-3 منٹ کے بعد میرے دماغ کی جو کیفیت تھی، اگر آپ سامنے بیٹھے ہوتے نا تو میرے سامنے یوں گھوم رہے ہوتے۔ صحیح۔ یہ صرف میں نے بطور تجربے کے کھایا۔ پٹھان مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ جو نسوار ہے نا، اس کو ذرا تھوڑا سا ادھر رکھو، بڑا بہترین غلاف کس کے اندر پڑا ہوا، وہ بھی میں نے 2-3-4 دفعہ اس کو لیا۔ یہاں یہ ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، یہ جلن پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد 2-2.5-3 منٹ کے بعد دماغی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس کو باہر پھینک اس کو دیا۔ خماری کہتے ہیں۔ اس کو خمار کہتے ہیں۔ اسی طرح الکوہل جو ہے، اس کے اگر آپ 2 پیگ یا 3 پیگ یوں لگائیں کہ مثلاً 1/5 وہ ڈالیں، 4 گنا پانی ڈالیں، 1 گنا اس میں برف ڈالیں، اس کے بعد پئیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو 2-3-4 پیگ تک آپ کے میعاد، آپ کی طبیعت، آپ کی عادت کے مطابق، صحیح، اس میں خمار عقل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ یہ آپ کا فتویٰ ہے؟ یہ فتویٰ کیا ہے؟ میرا تجربہ بھی ہے، کیونکہ میں لوگوں کو جب اس کے مفتی ہے نا؟ ہاں آپ کا فتویٰ ہاں فتویٰ کیا ہے؟ آپ اگر سنیں۔ 1/4 اگر پی جائے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں۔ خمار عقل تک الکوہل حلال ہے، جیسے تمباکو والا پان حلال ہے، جیسے نسوار حلال ہے۔ یہ ہے میرا فتویٰ۔ صحیح۔ اب وہ پہلے پہ ہو جاتا ہے، دوسرے پہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے محفلوں میں ہوتا ہوں، بھولے لوگ وہ جناب بوتل اٹھے یار بچے تھوڑا سا عقل کرو، آخر تم نے زندگی گزارنی ہے۔ نہ یہ کوئی آپ کے جسم کے لیے اچھی ہے، نہ آپ کی ٹانگوں کے لیے اچھی ہے، نہ آپ کی قوت و طاقت کے لیے۔ اب وہ جو بیچارہ ڈرگ پی رہا ہے اس کے لیے تو 4 پیک کیا، اس کے لیے تو وہ 3 گھونٹ ہی اس کے لیے کافی ہو جائے جائز گی۔ نہیں ہے۔ خمار عقل تک جائز ہے، خمار عقل ہے، کیونکہ خمر کا معنی ہی خمار عقل ہے۔ اچھا، بعض مفتیان کرام کہتے ہیں جی نہیں، حضور کا فرمان ہے کہ ہر نشہ آور چیز خمار ہے، یعنی خمر ہے۔ تو میں نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں، تمباکو والا پان حرام، نسوار حرام، اس کے بعد جناب بھنگ حرام، افیون حرام۔ ملک یمن میں وہاں گیا ہوں، وہاں کے اہل عرب جو استعمال کرتے ہیں نشہ آور چیز حرام۔ آج کے بعد وہ کوکین آئی ہوئی ہے، وہ حرام۔ اس کے بعد جناب کوئی آئس آئی ہوئی ہے، وہ حرام۔ میں تو ہر محفل میں نارکوٹک سے تو حرام ہونی ہے۔ ہاں حرام ہے تو کہہ دے۔ پاکستان کے اندر ان تمام چیزوں کو بین بھی کر دیں۔ آج کے بعد کوئی مفتی اعظم تمباکو والا پان کھا رہا ہو تو میرے قانون کو حرکت آنی چاہیے، متعلقہ تھانہ جائے اور حضرت مفتی اعظم کو اٹھا کے لے آئے۔ صحیح۔ تم کیوں نشہ آور چیز استعمال کر رہے ہو؟ اچھا، یہ فتویٰ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ آپ نے تحریری طور پہ بھی کہیں جاری کیا ہے کہ ہمارے عقل تک ہاں یہ جو وہ جائز ہیں؟ نہیں، یہ جو 14 اسلامی ممالک ہیں، ان کو میں نے خود عربی میں اور فارسی میں اس کی پوری تحریر بنائی،
اور اس ان کو پر چھوڑیں، پاکستان کی بات کریں نہیں جہاں نہیں، ہم میں رہتے تو ہیں۔ پورے پاکستان کا، نہیں پوری ابھی دنیا کا مفتی ابھی ہوں۔ نہیں، ابھی تو پاکستان میں ہاں، رہتے ہیں نا، اگر تو پاکستان کے میں آپ نے حوالے یہ کوئی ڈاکومنٹ اپنے سگنیچر اپنے لیٹر ہیڈ پہ جاری کیے؟ پاکستان کے حوالے سے میں یہی بات کہوں گا ہوں، کہ خدا را تمباکو والا پان بھی نہ کھائیں، ہوں، نسوار بھی نہ کھائیں، اور اس کے مطابق جو ہے یہ جو خمار عقل والی جو مشروبات ہیں ان سے بھی دور رہیں صحیح۔ بس۔ اچھا، کوئی خمار عقل آپ کا درست ہوا جب لال مسجد میں کوئی آپ کی عزت افزائی ہوئی، تو اس سے تو نہیں کوئی آپ کے عقل کے اوپر واہ، کوئی فرق پڑا؟ دیکھیں میری بات سنیں، جب ایک صاحب، میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں آج تک، جب ایک بچی نے عائشہ آ کے یوں میرے ہاتھ رکھا نا، حالانکہ اس بیچاری نے مجھے تھپڑ نہیں مارا، آ کے یوں ہاتھ رکھا، پہلے چائے رکھی پھر یوں، ہوں، پیچھے میں نے دیکھا تو اکلوتی ہوں، حریم شاہ ویڈیو بنا رہی تھی، اچھا، اور مولانا عبدالعزیز کو میں ڈبل سلام پیش کرتا ہوں ہوں، کہ دو آدمی ویڈیوز بنا رہے تھے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب وہ آئے، ہوں۔ حالانکہ بیٹھے بھی ان کے نہیں، آپ دارالفتہ کو میں ہوں۔ پہلا تجربہ جو ہوا جس ہاں، میں آپ کی ویڈیو بنا لی گئی، ہوں، اس کے بعد آپ کو تجربہ نہیں ہو گیا؟ آپ کو سیکھ نہیں جانا چاہیے کہ ہر چیز کی ویڈیو نہیں نہیں بنتی؟ نہیں، میں دیکھیں جب عوامی آدمی کوئی ہوتا ہے نا، دیکھو نا، ہوں، دودھ پینے والا 1000 مرتبہ دودھ پیتا ہے وہ ہوں، شفا ہوتا ہے، ہوں۔ ایک دو مرتبہ پیتا ہے وہ حیضہ بن جاتا ہے، اب حیضے کی شکل مولوی اچھا، اصل عبدالعزیز کی وجہ بھی ہو۔ کیا بنی؟ وہ ہاں، تو ایک وجہ کیا؟ مسجد ہے، مسجد میں ایک مفتی جاتا ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ کوئی 22ویں نسل ہے آپ کی مفتی کی، ان کی کیا مجال ہے کہ ایک 22ویں نسل ہو مفتی کی اور پھر وہ اس طرح آپ کے ساتھ سلوک کریں؟ آپ میری عظمت کو یہ دیکھیں کہ انہی کے 5 مفتیان کرام میری جوتی اٹھا کے ہوں، کمرے میں رکھ کے، خلو کا ایک کیس آیا ہوا تھا ان کے پاس، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہوں، انہوں نے کہا کہ ابھی نماز جمعہ میں مفتی عبدالقوی صاحب آئے ہوئے ہیں، ہوں، آپ مستفتی کو کہا، یعنی فتویٰ پوچھنے والے کو کہا کہ ان کے پاس جاؤ۔ صحیح، پھر میں جب جانے لگا تو چونکہ پٹھان مجھ سے بہت زیادہ پیار ہوں، کرتے ہیں، ان میں سے 2 مفتیان کرام جو پٹھان تھے، ہوں، انہوں نے مجھے کہا جی خلو کا کیس ہے، میں نے کہا ہوں، ٹھیک ہے۔ صحیح، میں نے جناب 20-22 منٹ بیٹھ کے اس پورے کیس کو سنا، صحیح، اس میں حسن اللہ یاری کی جو میری گفتگو تھی اس پر ہوں، انہوں نے میری تعریف کی اور کچھ حوالہ جات کے حوالے سے مجھے بتایا۔ ہوں، اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے ہیں اور جناب اپنا موبائل فون ایک آدمی کو دیا ہوا ہے ہوں۔ اور اس کی کلاشن کو اپنے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر آپ کو باہر کیسے نکالا گیا؟ عزت کے ساتھ او نکالا گیا یا آپ سنیں گے، دھکم پیر سے آپ نکالا نہ گیا؟ نہ 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 آپ سنیں گے خوش ہوں گے، کیونکہ بہرحال مولانا کا والد اور میرے والد صاحب دوست تھے، پھر میرے ان کا ہوں، والد صاحب سے بڑا تعلق تھا، تو یہ بچہ تو میرا بھتیجا ہے، یہ مولوی مولانا عزیز کی ہاں جو مولوی بات کر رہے ہیں، عبدالعزیز صاحب۔ اچھا، اور جب یہ ان کا معاملہ ہوتا ہوں، ہو رہا تھا پرویز مشرف کے زمانے میں، تو اور علماء کے ساتھ میں بھی 5-6 دفعہ گیا، کیونکہ اس خاندان سے میرا ایک اچھا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے سرائکی علاقے کے ہیں، ٹھیک ان ہے، کی بدبختی یہ ہے کہ وہ بلوچ ہیں، ہوں، اور الحمدللہ ہم سادات میں سے ہیں، بدبختی غلطی کوئی بات نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے ایک واقعہ قندیل بلوچ ہوں۔ والا بھی تو ہو چکا ہے نا۔ آپ کے دماغ سے قندیل بلوچ نہیں جاتی؟ یہ ابھی نہیں، یہ بلوچ بتائیں نہیں کہ جاتے، یہ خواب میں قندیل بلوچ آتی ہے کہ اب نہیں آتی؟ نہیں میں تو جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں تو اس کی قبر پہ روک کے فاتحہ پڑھتا ہوں۔ نہیں، خواب میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بہت ذائقے والی چیزیں چونکہ خواب میں آتی ہیں نا، اب وہ تو بد اس ذائقہ لیے ہو وہ گئی؟ قندیل بلوچ صاحبہ نہیں آتی۔ نہیں تو کبھی کوئی ڈرائیونگ شکل بن کے تو نہیں آئی، کیونکہ کافی آپ نے ایک ہارڈ ٹائم دیکھا ہے اس کی وجہ سے؟ نہیں 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 کبھی نہیں، کوئی خواب میں آ کے میں ڈراتی تو نہیں ہے اس کی نہیں روح؟ نہیں نہیں، میں جب اس میں تھا جیل میں تھا نا، تو جب ہوں، آتے تھے سپرنٹینڈنٹ صاحب یا ڈی آئی جی صاحب، وہ میرے خراٹے سن کے جاتے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون آیا کون ہے، بڑے مزے ہوں، سے تھا، سکون سے تھا۔ صحیح، تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک صاحب آ رہے ہیں، اچھا ہوں، میں نے کہا مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، صحیح، انہوں نے جب یہ بات کی تو میں نے کہا اللہ اکبر، آپ نے دیکھا کہ میں بڑے سکون سے اٹھا۔ ہوں، آپ جیسے احباب جو صاحبان علم و فن ہیں، انہوں نے کہا مفتی صاحب نے جوتی بھی بچائی، ہوں، جوس بھی بچایا، ہوں، جان بھی بچائی۔ اس کے بعد میں نے کہا او مفتی صاحب نے تو میرا وہاں رکھا تھا بوٹ، ہوں، پھر وہ میں نے اٹھایا، پھر آرام سے گزر گیا۔ ان بیچاروں کو غصہ اس بات پہ آ رہا تھا کہ یہ وقت اعلیٰ جذباتی کیوں نہیں ہو رہا، ہوں۔ دیکھو جی آرام سے جا رہا ہے، سکون سے جا رہا ہے۔ لیکن انہوں نے تو آپ کو بزور بازو نکالنے کی کوشش نہ نہ کی۔ نہ نہ نہ، انہوں نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، ہوں، میں تو اپنی مرضی سے گیا، فون سن رہا تھا، ہوں۔ پھر واپس آیا۔ اچھا، اب آپ کا داخلہ لال مسجد میں ہے یا بند ہے؟ اللہ اکبر، بات یہ ہے کہ جب میری حکومت ایک سرکاری مسجد میں سرکاری ملا کی ہوں، اس اکلوتی بدتمیزی پر خاموش ہے، ہوں، تو میرے سر میں درد ہے کہ میں جناب وہاں جمعہ پڑھنے جاؤں۔ ہوں۔ میں اب مطلب تک ڈر کے مارے نہیں نہیں، جاتے؟ ڈر کے مارے نہیں۔ تو ظاہر ہے کیوں؟ ڈر ہی ہے آپ کو، اللہ کا گھر ہے، اس کا متولی کوئی بھی ہو، میں آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ پھر سنیں، ہاں، اگر وہاں پٹھانوں نے مولوی کو فلاں جانور جیسا پٹا ڈال تو کے آپ کو کھینچا، کیا؟ آپ کے تو وہ دشمن ہیں، آپ تو ان کے گھر گئے، میں ان کو دشمن انہوں نے سمجھتا ہی آپ نہیں، کو عزت نہیں دی،
آپ کو میری نکال دیا تو میری آپ کو کس چیز کا میری ڈر ہے؟ قبلہ والدہ صاحبہ نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. ہوں، بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہو، ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، ہوں، جاتا ہوں، ہوں، پٹھان میرے ساتھ ہوں گے، ہوں۔ پھر اس مولوی کے گلے میں چھوڑے جب پٹھان کو، آپ مفتی اعظم، آپ کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ آپ جائیں، جمعہ پڑھیں اگلا. میں ایک سرکاری مسجد میں ہوں، پٹھانوں کی محبت کی وجہ سے ہوں، ایک ملا کو پٹا ڈلوا کے مسجد کے اندر گھسیٹتا ہوا اپنے آنکھوں سے کیوں دیکھوں؟ میں آپ سیدنا کو یقین ہے ایسے ہوگا؟ اوہو وہ تو تیار بیٹھے بیچارے. تو وہ آپ کے بغیر کیوں نہیں کرتے؟ جب وہ آپ کی اتنی ہی وہ شدائی ہیں، نہیں وہ آپ کے لیے اتنا ہی وہ میں کرتے ہیں، نے ان تو کو یہ روکا کیا ہے. شرط ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں؟ میں نے ان کو روکا ہے. میں سیدنا عثمان غنی کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں کہ مسجد نبوی کو تماشا گاہ نہیں بنانا، لال مسجد کو تماشا گاہ نہیں بنانا. لیکن تماشا گاہ تو نہیں، آپ تو نماز پڑھنے جائیں گے نا. آپ اگر ذمہ داری دیتے ہو پر وزن آپ پہ آئے گا. میں آپ جیسے اتنے بڑے مفتی ہو کے میں کہہ رہا بار ہوں نہیں لے لے اپنے اوپر، میں تو آپ ہم کون ہوتے ہیں؟ میں آپ کے پروگرام میں ٹائم دے رہا ہوں. ہوں، اس جمعے کو 3 کو تو میں جا رہا ہوں. ہوں۔ وہ تو آپ جا رہے ہیں راکی صاحب اچھا کو 28 بیانے کے لیے. یہ تو تین نہ کہیں، آپ 3 اکتوبر 2025 بروز جمعہ کہیں، پورا ریکارڈ پورے تاکہ ریکارڈ کا. قائم ہو، کل ہم آپ کو پکڑ سکیں کہ پھر مفتی میں اس صاحب. کے بعد 28 کو ہوں، واپس آ رہا ہوں. اس کے بعد والا جو جمعہ ہے ہوں، آپ مجھے ٹیلی فون نمبر دیں، ٹھیک ہے. میں اپنے پٹھانوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. ہوں، وہاں جو کچھ ہوا ہوں۔ وزارت داخلہ جانے. مرد مومن ہے تو آپ خود جائیں، پٹھانوں کا سہارا کس چیز وہ کا؟ کہتے ہیں نا جب ہم آپ یہ کے تو ساتھ بات جائیں نہیں گے، ہے. پھر مرد وہ تو مومن کہتے تو ہیں ہم آپ کے بے ساتھ تیغ جائیں بھی گے. لڑتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کس کے سہارے پہ پڑے ہوئے ہیں؟ آپ جائیں. بات یہ ہے کہ فسادی کو پکڑنے کے لیے ہوں۔ اپنے ساتھ پورے آلات کے ساتھ آپ جانا فسادی چاہیے. کہہ رہے ہیں پھر ایک کہہ رہا مولانا ہوں کو؟ کہہ رہا ہوں دیکھ لیں، میں نہیں کہہ رہا، پوری قوم کہہ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو ہمارے سامنے. ان کی وہ تو تعبیر قوم کر کو رہا ہوں چھوڑیں. نا، ان کی نمائندگی کر رہا ہوں نا. ہوں، ابھی مولوی صاحب کا جو دوسرا کردار آیا، جو بیچاری ہماری بچیاں ہوں، پولیس والی سرکاری وردی میں کھڑے ہیں، ان کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی وہ بھی آپ نے سن لی. صحیح. اچھا پھر دیکھو میرا اللہ کی طرف سے فضل، ہوں، جمعے کو مولانا نے یہ کام کیا. ٹھیک 2 دن کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب اکیلے کھڑے تھے، پوری تبلیغی جماعت نے ان کو مسجد سے نکال دیا. دیکھ لیں. اب قوم کیا کہہ رہی ہے ہوں۔ کہ قوم مفتی عبد اچھا، القوی آپ کے اس ساتھ کھڑی واقعے ہے. کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں؟ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کو وہاں پہ تقریر نہیں کرنے دی گئی، حالانکہ بڑے ممتاز وہ ہیں، عالم ہے. عالم ہیں. تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعہ جو ہے؟ شاباش. میں ہمیشہ کہتا رہتا، مولانا کو بھی میں نے کہا میں جنوری 2012 سے محترم عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں. آج بھی ان کو قائد محترم کہتا ہوں. ہوں، وہ میری ہر نامی 10ویں دن کی جو ملاقات ہوتی تھی اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے. ہوں، صدر پاکستان کا بھی مشورہ ہونے لگا تو میں نے ایک شخصیت کا نام لیا تھا، چلو بتا دیتا ہوں، ہوں، سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا. انہوں نے صحیح. کہا ٹھیک ہے. یعنی اتنی میری اہمیت تھی. بات یہ ہے کہ میں نے تو آج تک عمران خان صاحب کے لیے یہ نہیں کہا لیکن ایک اور بات ہے، وہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا، بڑے سینئر صحافی، میں کل پرسوں ان کی ویلاگ دیکھ رہا تھا. جی ان کا کہنا ہے کہ جو بھی عمران خان کے قریب گیا اس کی تذلیل ہوئی. بہت وہ اعلیٰ بات. یہ کیا بات میں ہے؟ خود بتا ذرا دیتا ہوں، اس میں کی خود تشریح بتا کریں دیتا ذرا. ہوں. میں صرف عمران خان صاحب کے ساتھ صرف میں ہی تھوڑا سا مزاح کرتا تھا. میں نے کہا قائد محترم 2 جماعتیں ایسی ہیں پاکستان میں. ایک جماعت وہ ہے کہ جس میں آؤ لیڈر بنو، ہوں، سکول میں بھی، کالج میں بھی، یونیورسٹی میں. جب لیڈر بن جاؤ فوراً اس کو چھوڑ کے دوسری جماعت میں چلے جاؤ. اس صحیح، خوش نصیب کا نام ہے جماعت اسلامی. صحیح. دوسرا میں نے کہا وہ ایک خوش نصیب جماعت ہے جس میں آؤ، ہوں، جتنے پرانے ہوتے جاؤ ذلیل ہوتے جاؤ، ہوں، جتنے نئے ہوتے جاؤ ہوں، اتنی آپ کی عزت بڑھتی جائے. تو صحیح، قائد محترم اس جماعت کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. صحیح. تو آپ گویا ایسی تحریک سے وابستہ ہیں کہ جہاں پہ آپ کی کوئی نہیں میں تکلیف تو نہیں بہت آخر میں آیا ہوں، میں تو ہوں، جنوری سن 2012 میں آیا ہوں. ہوں، اس لیے میری اب تک عزت ہے. جو بیچارے 96 سے شروع ہوئے خان صاحب کے ساتھ، ہوں. اور لیکن جب وزیر اعظم بننے کے بعد، اب وزیر اعظم بننے سے محروم ہونے کے بعد اب جو نئی ٹیم آئی کھڑی ہے. اچھا، ابھی کیا دیکھتے ہیں مستقبل خان کے؟ اپنا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ پارٹی خان کا کیا صاحب کا مستقبل؟ مستقبل یہ ہے کہ جس دن اللہ ان کو لمبی زندگی دے، جس دن فوت ہوں گے ہوں، بڑا جنازہ ہوگا ان کی ذات کے حوالے سے. تو یہ ہے یہاں تو یہی ہے، جنازے بڑے ہوتے ہیں. جب وہ حیات میں ہوتے ہیں لوگ تب ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی. یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے. اور ان کی جماعت کا مستقبل یہ ہے
کہ جو بات وہ ہمیشہ مجھے کہتے رہے، قوم کو کہتے رہے ٹھیک ہے۔ کہ موروثی ایک بن جائے گی پاکستان تحریک انصاف موروثی، ہوں جس میں علیمہ خان اور بشرا بی بی اور یہ سارا. ہوں دوسری بن جائے گی جو ہمارے محترم تشریف لا رہے ہیں اب باہر، ہوں محترم مخدوم شاہ محمود شاہ قریشی محمود صاحب، قریشی صاحب۔ جو متانت و سنجیدگی والے ہوں گے. ہوں، تیسرا جناب وہ وکلا، اور صحیح۔ ہر وہ آدمی جو صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے خان کے نام پہ ووٹ ملے. ہوں 3 گروپ بن جائیں گے، 3 گروپ بن جائیں گے، صحیح ہے۔ اور اللہ کے فضل سے آنے والے اچھا، انتخابات میں. آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا آپ کی جی ذاتی زندگی کے حوالے سے۔ مفتی صاحب، یہ حریم شاہ سے آپ کا کوئی روحانی تعلق ہے یا کوئی اور تعلق ہے کہ کوئی گفتگو آپ کی، ابھی میں نے نام نہیں لیا تھا محترمہ کا، آپ نے خود لیا، اس سے مجھے محسوس ہوا تو میں نے روحانی کا ورڈ یوز کیا، مجھے لگتا ہے آپ کا کون سے روحانی تعلق ہے؟ بات یہ ہوئی کہ حریم شاہ صاحبہ نے مجھے کہا، لفظ روحانی آپ کا ٹھیک ہے لفظ، اچھا۔ کہ میں حافظ قرآن ہوں، ہوں، میں نے 5 سال فلاں مدرسے میں مکمل قرآن مجید کی تفسیر اور دینی علوم پڑھے ہیں، صحیح پھر میں سید بادشاہ ہوں. صحیح۔ یہ تو ان کے بعد میں والد صاحب نے کہا یہ میری نہیں ہے. بہرحال ہوں ان 3 اچھا۔ چیزوں کو سامنے رکھ کے ہوں میں ان کے لیے ایک لحاظ سے نرم گوشہ رکھتا تھا. ٹھیک ہے۔ پھر ہوا یہ کہ کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی ادھر، کسی ہوں کے جہاز میں جا رہی ہیں، کسی کے دفتر میں جا رہی ہیں، کسی کا فلاں ہوں جگہ. تو مجھے ذہن میں ہے کہ یہ باصلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے جیسے ان کا کردار منفی آنا شروع ہوا، ہوں اس میں بیچارے شاہد افریدی بھی ہوں اسی کی زبان کے زخم میں آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے. اچھا، ابھی بھی آپ رابطے میں ہیں قلبی طور پر، روحانی طور پر حریم شاہ ہر سے کہ؟ تیسرے چوتھے ہوں پانچویں ان کا فون آتا ہے، لیکن اب تقریباً 1.5-2 مہینے سے ان کا ہوں فون نہیں آیا، تو اور اس میں کا فون کیا کرتا مطلب نہیں. ہے؟ وہ اس کا تنگ آ گئے ہیں نہ آپ نہ سے؟ نہ نہ ہوں وہ مجھ سے تنگ نہیں ہوئی. ہوں ان کا معاملہ بن گیا اپنے خامد کے ساتھ. ٹھیک ہے۔ خامد صاحب کو وہ کہہ رہی ہیں کہ بچہ ہو، ہوں خامد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں. ہوں اب آگے نہیں معلوم ہوں کہ اب بطور میاں ٹھیک ہے۔ بیوی ان کا کوئی تعلق ہے یا جی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال اب چلیں اس. چلیں مفتی صاحب، تھوڑا اور آگے جی جی بڑھتے آگے ہیں۔ چلے آگے چلے. تو آپ ایک مفتی ہیں، جی 22ویں نسل کے مفتی ہیں، آپ نے خود کہا کہ بر صغیر کا میں اکلوتا مفتی ہوں، بڑی بات ہے۔ پھر آپ سوشل میڈیا سٹار بن گئے، تو کیا ایک عالم دین کو جو مفتی کے عہدے پہ فائز ہو، اتنا بڑا اس کے اوپر ایک تاج ہو، پھر آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ اس طرح ایسی گفتگو کریں جس سے لوگ تو محظوظ ہوں لیکن ایک عالم کے معیار پہ نہ اترے؟ بہت اچھی بات. اس وقت سوشل میڈیا پہ جتنے حضرات آ رہے ہیں، اپنے رزق کے حلال سے سٹوڈیو، ہوں اپنے رزق کے حلال سے کیمرہ، ہوں اپنے رزق حلال سے پورا سیٹ اپ، ہوں ہوں 1 یا 2 ملازم اپنے رزق کے حلال سے، ہوں پھر گفتگو ایسی بدبودار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہیں حضور کی توہین، نعوذ باللہ کہیں صحابہ کی، کہیں اہل بیت کی، کہیں قرآن کی. پھر اس کے بعد ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ وائرل ہونے کے لیے، ہوں جس کی وجہ سے چلیں، وہ وہ جملہ. دوسروں کے تو اب دوسروں کے میں کردار دیکھو، کو نہیں نہیں گنتے نہیں میں آپ، کسی کا نام نہیں لے رہا. ابھی مفتی کبھی صاحب کے سنو بارے میں سنو میں بات کر کسی رہے کا ہیں۔ نام نہیں لے رہا. ہوں مفتی عبدالقوی صاحب نے اپنا اسٹوڈیو نہیں بنایا، ہوں مفتی عبدالقوی صاحب نے اپنا چینل نہیں بنایا، مفتی عبدالقوی باغ فدق سے لے کے اب تک کے کسی مسئلے پہ نہیں لڑے. ہوں مفتی عبدالقوی دیکھ رہے ہیں کہ میری قوم یہ چیزیں پی رہی ہے، صحیح. میرا اہل اسلام یہ چیزیں پی رہا ہے، ہوں وہ میرا موضوع ہے. محترم اور محترمہ کی رضامندی کی وجہ سے میرا پاکستان، میرا بر صغیر، میرا یورپ، میرا اسلامی لوگ. ہوں یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے فتویٰ کس لیے دیا تھا؟ ہوں یہ مجھے یورپ کے اندر رہنے والے پاکستانی اور انڈین بچوں نے کہا صحیح. کہ مفتی صاحب اگر ہم یہاں شادی کرتے ہیں ہوں تو وہاں نہ تنسیخ ہے، نہ وہ خلو ہے، نہ خیار بلوغ ہے، نہ تفویض طلاق ہے. صحیح. خامن طلاق دے گا تو آدھی پراپرٹی، ہوں اور اگر محترمہ ٹاٹا کرے گی تو اس کی آدھی پراپرٹی. ہوں میں نے اس پر کہا کہ میں نے کہا تم شادی نہ کرو، تم ہوں نکاح کرو. صحیح. یہ فتویٰ ان کے چلیں، لیے تھا. اس بات کے اوپر تو بڑی تفصیلی بات ہو گئی ہے کہ نکاح کی ضرورت ہے، کیوں ہے، کتنے ہونے تو چاہیے. اب وہ معنی یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ، چلو آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. ہوں ایک زندگی میں قندیل بلوچ آئی، ایک حریم شاہ صاحبہ آئیں، ایک دبئی کے اندر جناب آئی کہ ایک محترمہ نے مجھے گلے ملی، صحیح. ایک آئی کہ ایک محترمہ میرے ساتھ بیٹھ کے اپنے جسم کو حرکت دے رہی ہے. صحیح. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کون سی چیز ایسی ہے
جو اخلاقی اور قانونی اچھا، اور آپ شرعی یہ طور جو پر. جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں ان کو آپ صرف کہہ کے لپیٹ رہے نہ ہیں، نہ 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 او ہو یہ بھی جو ہے یہ بھی قابل اعتراض چیزیں نہیں ہیں. بالکل. تو آپ ایک مفتی ہو کہ اس طرح کی ہاں قابل اعتراض چیزوں میں ملوث پائے گئے، کیا سزا دی جائے ایک مفتی شبہ کو؟ شبہ شبہ. پہلے نمبر پہ یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی، یہ بھی حقوق اللہ میں، 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 یعنی قابل معافی. ہوں، تیسرا یہ ہے کہ ایمانداری سے بتائیں، آپ بہت ذہین وہ ہیں، چاروں کاموں میں آغاز میں نے کیا ہے یا دوسری طرف سے اس ہوا سے ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میں غلط کام کرتا ہوں آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں، آپ بھی برابر کے شریک ہوئے. والبادی ازلم. میں ہمیشہ، میری خوبی ہے کہ میں نے غلطی تسلیم کر لی، ہوں. معافی اللہ سے مانگ لی. نہیں، تسلیم کر لی، تشہیر تو بار بار کر رہے ہیں. وہ تو آپ سوال کر رہے ہیں تو میں بتا رہا ہوں. اس کی تشہیر کرتے ہیں، میں اس کا تو نہیں مطلب کرتی. آپ اسی ذہن میں ابھی بیٹھے ہیں. ایک چیز کہ نہیں ہم آپ سے سوال کر رہے، آپ پھر بھی ان محترماؤں کے نام جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، تو میرا تو خیال ہے آپ کا سارا دھیان ہی جو ہے وہ اس طرف لگا ہوا ہے. محترم بات یہ ہے کہ نہ میں نے اس پہ ٹک ٹاک بنائی، نہ میں نے اس پہ اپنا چینل ہم جو بنایا. بنا رہے ہیں، نہ ہم جو آپ کی بنا وہ رہے تو ہیں، آپ کے تو سوال کا آپ جواب بول دے رہے رہا ہیں ہوں. تو ہم بنا رہے ہیں نا. جیتے رہے. آپ فعل اولی آپ کا ہے، اس کے اوپر ہمارے لوگ آپ کو چلو پکچرائز میں کر رہے اس ہیں. وقت آپ کو مفتی بناتا ہوں. ہم تو بن ہی نہیں نہیں سکتے. نہیں نہیں آپ جیسا مفتی، آپ کو دیکھ کے تو میں کبھی نہ بنوں. سنے. نہیں، بالکل چلو نہیں، میں آپ آپ کو، مجھے نہ مفتی چلو بنائیں. چلو بالکل نہیں. چلو سنیں، آپ بالکل نہیں. آپ مفتی نہیں ہیں، ایک مسلمان. جی الحمدللہ. الحمدللہ. بات یہ ہے کہ اسلامی عدالت انصاف میرا ایک رسالہ، دوسرا رسالہ، تیسرا رسالہ، جس کا ترجمہ بنگالی میں ہو گیا، فارسی میں ہو گیا، بہرحال. چلے سوال بدل دیتے ہیں، تھوڑا سا سوال میں تھوڑا بدل دیتا ہوں تاکہ تھوڑی آپ کو سہولت ہو جائے. متنازع اور لچر پن پہ مبنی بیانات میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، کوئی بھی دے اور اوپر سے وہ عالم دین بھی ہو، تو کیا یہ اس کو زیب دیتا ہے؟ شباش. متنازع کس کے ہاں؟ پہلی بات، جس کو آپ لچر کہہ رہے ہیں، کیا لچر پن اس مفتی کی طرف سے اس کا آغاز ہوا ہے یا پھر دوسری آپ طرف آغاز سے کی ہوا؟ بات کرتے ہیں. نہیں، سنو. آغاز و انجام جب اس کے اندر آپ ملوث ہو گئے. والبادی ازلم. میں نے ایک چیز پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک کمبل ہے، ایک مفتی عبدالقوی ہے. کیا کمبل مسلط ہوا ہے مفتی عبدالقوی پہ یا مفتی عبدالقوی کمبل پہ مسلط ہوا ہے؟ سن لے. چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزے چھری پہ گرے، آپ نے مثال سنی ہے. ہاں بالکل. کٹتا تو خربوزہ ہی ہے، چھری نے بھی اپنا کام کر دیا، خربوزے کو بھی ہونا تھا ہو گیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھری کا قصور تھا، خربوزے کا قصور تھا. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ بالکل. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میرا اور قندیل کا معاملہ ہوا، یہ دیکھیں، تو نقصان کسے ہوا؟ دیکھیں حریم شاہ کا اور میرا ہوا. آپ یہ جو حوریں ہیں، آپ 70 حوریں تو آگے ملنی ہیں، آپ ان 3 حوروں کے اوپر اتفاق کر بیٹھے. یا تو وہ اگلی بات غلط ہے یا یہ بات غلط ہے. وہ بات بھی صحیح ہے، اور یہ جو تینوں حوریں بھی نہیں تھی، معذرت کے ساتھ. دوسرا تو یہ، آپ ایسے کر رہے ہیں. وہ تو اس لیے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کا ان کا نام احترام سے لے رہا ہوں. ہم، بات یہ ہے کہ ایک کہہ رہی ہے میں سرائکی ہوں، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. دوسری کہہ رہی ہے میں سید بادشاہ ہوں، حافظہ ہوں، عالمہ ہوں. تیسری کہنے لگے جی میرے ساتھ گجرات سے ہوں، فلاں کی صاحبزادی ہوں، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. بات یہ ہے کہ تینوں نے اسباب کے درجے کے اندر مجھے متوجہ کیا، یعنی آغاز ان کی طرف سے ہوا. اور میرے اسلام کا ایک قانون ہے کہ جو آغاز کرے گا وہی ازلم ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے باوجود بھی میں غلطی بھی کہہ رہا ہوں، معافی بھی مانگ رہا ہوں. پھر حقوق اللہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ مسلسل توبہ کے ساتھ بھی میرا آئندہ تعلق. کیا ارادہ ہے؟ اب آئندہ کوئی اس طرح کا کوئی دوبارہ ایسی چیزوں میں ملوث پائے گئے تو پھر مفتی عبدالقوی صاحب کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے، یہ آپ خود بتا دیں، آپ بیش کی بتا دیں. ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ اب ہمارا موضوع کون ہے؟ حسن اللہ یاری اور مفتی عبدالقوی، ٹھیک ہے. اویس اقبال اور مفتی عبدالقوی، ٹھیک ہے. انجینئر اور مفتی عبدالقوی. الحمدللہ ہم بہت مدت سے بچے ہوئے بھی ہیں، اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ اس فتنے سے ہمیں بچائے. یہ فتنہ بھی ہے اور غلطی بھی ہے، میں تو تسلیم کر رہا ہوں. میں ان حضرات میں سے تو نہیں ہوں جو گناہ کبیرہ. اور آگے بڑھتے ہیں. یہ مرشد کیا ہوتا ہے، اور موجودہ دور میں مرشد کوئی ہے حقیقی طور پہ یا سبھی نے لبادے اوڑے ہوئے؟ ہاں یہ بہت اچھی بات. ایک پروگرام ہوا تھا، اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا تھی، تو محترم غامدی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو مرشد اور شیخ اور پیر اور خانقاہ اور درگاہ، یہ سارے جو ہے یہ اجمی لفظ ہیں. ٹھیک ہے.
تو البتہ ایک ہی ہے لفظ متعلم اور معلم. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میری درس و تدریس. درس و تدریس مدرس کہہ ٹھیک دیں. ہے. میری باری آئی. ہم، میں نے کہا غامدی صاحب نے آدھی بات کی ہے، آدھی بات بیان نہیں کی. ٹھیک ہے. میرا قرآن کہتا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. محترم غامدی صاحب معلم پہ ٹھہر گئے، مدرس پہ ٹھہر گئے. ٹھیک ہے. صحابہ جو تھے وہ متعلم بھی تھے ہم، اور ان کے لیے مرشد، ہم، ان کے لیے شیخ، ان کے لیے پیر، ہم، ان کے لیے راہبر و رہنما ہم، وہ محمد الرسول اللہ تھے. ہم. تو غامدی صاحب نے بعد میں مجھے کہا کہ آپ کو کی بات بڑی وزنی تھی. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ مرشد کا معنی ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، رشد، صحیح رستہ دکھانے صحیح والا. راستہ. صحیح. مولانا مودودی کی بات مجھے بڑی پسند ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کسی ولی کو دیکھا ہے؟ ہم، انہوں نے کہا ابھی میں ٹرین سے اترا، جو کلی مجھے ملا اس میں یہ بھی بات تھی، یہ بھی خوبی تھی، یہ بھی خوبی تھی، اور میں یہ ہے اللہ کا ولی. ہم. تو بات یہ ہے کہ رشد ہر زمانے میں ہے، ہر زمانے میں مرشد ہیں، ہر زمانے نہیں، میں. ابھی فی زمانہ مرشد کا جو معیار ہے اس پہ کوئی پورا اترتا آپ کو ہاں، نظر آتا ہے؟ اور ایک ضمنی سوال، کیا جو موجودہ درگاہیں ہیں، خانقاہیں، یہ ضروری ہے کہ انہی سے ہو یا کہیں اور سے بھی ہو سکتا ہے؟ میں تو چونکہ دنیا کے 54-55 ممالک میں گیا ہوں نا. ہم، انگلینڈ کے اندر ایک ایسی شخصیت تھیں جن سے میں ملنے کے لیے گیا. یقین کریں ان کے چہرے سے لے کے، ہم، ان کی معاشرت سے لے کے، ہم، ان کی صوم و صلات کو دیکھ کر، ان کے اخلاقی معاملات کو دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ ہم. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک مرشد اور ایک اللہ کے ولی کی زیارت کی ہے. ماشاء اللہ. اسی طریقے کے اوپر یہ یورپ اپنا افریقہ کے ممالک میں سیاہ فام، ہم، وہاں ایک سلسلہ تھا، میرے خیال میں فتحیہ اس کا نام تھا. ٹھیک ہے. وہ جو سیاہ فام تھے، جب میں ان ہم، کی خدمت میں گیا تو میرے دل نے گواہی دی ٹھیک ہے. کہ ان کے اندر میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں صحیح. کہ جو اچھا، جب پاکستان کی طرف آتے ہیں، اپنے ملک میں ہم، جو اسلام کے نام پہ بنا، آپ کو ان پیروں، فقیروں، گدی نشینوں کے اندر اب کوئی آگے کوئی کرامات والا بابا نظر آتا ہے؟ جیسے بڑے بڑے نام گزر گئے، ان کو بھی اب صدیاں ہو گئیں، اب کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، مشہور جو خانقاہیں ہیں نا، ہم، اس میں کہوں گا کہ پیر نصیر الدین صاحب. گزر گئے، میں تو موجودہ پوچھ رہا ہوں. اچھا، موجودہ کے اندر بھی ان کے خاندان میں ہم، بہت اچھی خوبیاں دیکھتا ہوں. ہم، اسی طرح ہمارا سلسلہ چشتیہ ہے. سلسلہ چشتیہ کے اندر بھی اب وہ خانقاہیں جو زیادہ مشہور نہیں ہیں، ہم، ان کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں کہ مجھے وہ حضرات نظر آتے ہیں ہم، جن کے اندر صوم و صلات کی پابندی، اخلاق، معاشرت، ہم. تقوی و طہارت. کرامات بھی ہیں ابھی اس دور کرامات کے حوالے سے اب مجھے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. میں. اگر اپنی مثال دیں گے آپ؟ ہاں، میں اپنی دے رہا ہوں نا. میرے اپنے بزرگوں کے مریدین میں سے ایک جگہ کے ہم، اوپر کوئی دریا کا معاملہ تھا، جس طرح اب پانی آیا ہے. بہرحال ہم، اس طرح کی 5-6 باتیں تو میری طرف بھی ہم، مریدین سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ مفتی صاحب جناب اس طرح رکے، اسٹیشن پہ گاڑی رکنے والی نہیں تھی، صحیح. رکی، ہم، مفتی صاحب سوار ہوئے، چل ہم، پڑی. ہم. اسی طرح جہاز جو ہے وہ آن ٹائم تھا. اچھا، یہ اینک اتار کے دیکھیں، ہاں، اس اینک کے علاوہ بھی آپ کو کوئی اس دور میں کوئی ایسا آدمی، کوئی ایسا اللہ والا بندہ نظر آتا ہے آپ کے اپنے علاوہ کہ جس کو کہا جا سکے کہ یہ مرشد ہے، اس کی تقلید کرنی چاہیے؟ میں تبلیغی جماعت میں بہت ہم، بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو تہجد گزار بھی ہیں ہم، اور اہل اللہ بھی ہیں ہم. اور یقیناً صاحب کرامت بھی ہوں گے. صحیح. اسی طرح ہماری خانقاہوں میں دیکھ لیں، میں تو انڈیا 18 سال ہم، جاتا رہا، تو یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہم، جو ان چیزوں سے حب جا اور حب مال سے دور رہتے ہیں، ہم، لیکن یہ اہل اللہ لوگ یا خانقاہوں میں نظر آتے ہیں، ہم، یا تبلیغی جماعت میں نظر ہم، آتے ہیں، یا ہمارے اہل سنت اور اہل تشیع. میں نے ہم، حیران ہوا کہ جب میں صدام حسین کی دعوت پہ جاتا تھا، پھر ملک شام بھی گیا، اور یہ بھی میں نے شیعہ علماء کو ایسے حالت میں دیکھا ہے ہم. کہ ان کے نوافل تہجد میں جو ہم. ان کی گریہ وزاری ہوتی تھی، صحیح. تو مانا یہ ہے کہ یہ ملائیت سے بالا تر ہو کے یہ بالا ایک تر ہے، یہ ملائیت سے بالا تر. ملائیت سے بالا تر ہو کے ہم، آپ کو ہر مسلک میں ہم. ایسے اہل اللہ ملتے ہیں. اچھا، اس سے آپ کی اس جواب سے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے فقہ جو ہے وہ ثانوی ہے ہم، اور جو دین ہے وہ اولی ہے. نہ 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 نہ.
یہ ذرا اس کی وضاحت، کیونکہ آپ نے خود کہا، ابھی کہا، ملا ابھی آپ نے کہا، آپ ملا ابھی کہا آپ نے، ملا 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 ہاں، ابھی آپ نے کہا، ملا ابھی کا آپ نے کہا کہ فقہ سے ہٹ کے، نہ فقہ کا لفظ میں نے نہیں بولا. آپ نے کہا اہل تشیع کو بھی دیکھا میں نے، ہاں اہل سنہ کو بھی دیکھا میں نے، تو اس کا ذرا پھر مطلب مزید ہاں میں واضح ذرا کر دیں، وضاحت کر دیتا ہوں. وضاحت کر دیں. اہل تشیع اور اہل سنت کا اختلاف فقہ کی بنیاد پہ نہیں ہے، یاد رکھیں. اہل تشیع اور اہل سنت کا اختلاف عقیدے کی بنیاد پہ ہے، پہلی بات. دوسرا، قرآن کے بعد اور حکمت کے بعد یعنی دانائی کے بعد تیسرے نمبر پہ فقہ آتی ہے، چوتھے نمبر کے اوپر آتی ہے پھر روایات اور احادیث. صحیح، ٹھیک کہہ رہے ہیں. فقہ کو اگر آپ بنیاد بناتے ہیں تو اس سے ایک معاشرہ اسلامی تشکیل پاتا ہے. اہل تشیع علماء سے ہمارا فقہ کے اندر کوئی اختلاف نہیں. صحیح. ہم اگر ان سے مختلف ہوتے ہیں، یا آج کل ہمارے اہل سنت میں مختلف شکلیں، میں نام نہیں لیتا، صحیح. سارا رولا عقیدے کا ہے. ہوں. عقیدے کو اگر تعصب سے ایک طرف رکھ دیا جائے تو فقہ کا کام بھی جوڑنا ہے، ہوں. علم کلام کا کام بھی جوڑنا ہے، صحیح. احادیث و روایات کا کام بھی جوڑنا ہے. ملائیت کا رولا کیا ہے کہ ملائیت اپنے زمانے کے اندر ایسے اعمال کر جاتے ہیں، پھر اس کو عقیدہ بنا دیتے ہیں اور عقیدے کے اوپر نہیں تو تعصب اس آ جاتا ہے. ملائیت کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ ابھی دیکھیں اس وقت ہمارے مسلمان سب ملائیت کے نرغے میں ہیں، اور وہ مسجد میں بھی وہ اپنی چوائس کی مسجد میں جاتے ہیں کہ جی ہم نے ادھر نہیں نماز پڑھنی، ادھر نہیں نماز پڑھنی. اسلام میں تو کہیں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اس نرغے سے کون نکال سکتا ہے؟ بہت مفتی عبدالقوی بھی نہ نکال سکا جو اکلوتا مفتی ہے، کون نکالے گا؟ بہت اعلیٰ بات کی. ملائیت کو اگر انگریز کی آمد کے بعد ایک باقاعدہ فکر کے تحت، چلو میں علماء کے لیے عزت کا لفظ، ایک انگریز کی طرف سے باقاعدہ سازش کے تحت، صحیح. انگریز کے زمانے سے جو جلوس ہمارے ایک مسلک کے لیے ہوئے، آج تک آپ اس کو نہیں توڑ سکے، جبکہ ضیاء الحق صاحب کے میں بہت قریب تر تھا، جی بالکل. پرویز مشرف صاحب سے تو بہت زیادہ قریب تر تھا. مختصر جملہ یہ ہے کہ پاکستان میں اہل تشیع کے جلوس جو ان کے کیا ہیں لائسنس والے، جی بالکل. وہ بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے. صحیح. اور خود انگریز کے زمانے کے اندر جن مولوی صاحبان کو عزت دے کر پھر ان کے فالوورز نے اسے اپنا مسلک اور فرقہ بنا دیا ہے، صحیح. اس کو بھی قیامت تک بر صغیر میں ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ملائیت کی اس چکر سے نہیں نکل سکتے، ہم کیونکہ پیچھے سمپل انگریز ہے. مسلمان نہیں ہو سکتے. پیچھے انگریز ہے بھائی. یہ ایک سازش ہے، تو اس سازش کو نہیں توڑا جا سکتا. یہ سازش نہیں ہے بلکہ اچھا، ایک فتنہ ہے. چپتا ہوا سوال ہے لیکن بڑا ضروری سوال ہے کہ خانقاہیں جو ہے انہوں نے بر صغیر میں خانقاہوں کا ایک بڑا کردار ہے، بے شک. اشاعت و ترویج دونوں میں. لیکن آج اگر ہم خانقاہوں کی طرف دیکھتے ہیں، ناچ گانا، سرکس اور بلا بلا کی اس کے اندر جو مسائل ہیں، تو یہ وہی درسگاہیں تھیں، وہی رشد و ہدایت کا ذریعہ تھا. تو جو موجودہ وہاں پہ گدی نشین ہے، انہوں نے کیا کیا کہ کام کی جگہ تھی اور کیا کر دیا؟ اس کے اوپر میں آپ کو ایک بڑا حکیمانہ جملہ بیان کرتا ہوں. میں نے شیعہ علماء کو کہا کہ فلاں فلاں محرم کو اور چہلم پہ جو کچھ ہوتا ہے، تو آپ کی فقہ، آپ کا عقیدہ، آپ کا ذہن، آپ کا علم، آپ کی شریعت اسے اجازت دیتی ہے؟ خدا کی قسم وہ بڑا دانا آدمی تھا، اس نے میرا ماتھا چوما، اس نے کہا نہیں. اسی طرح میں نے کہا خانقاہوں کا قبروں پر ہونے والے جو آلات موسیقی ہیں یا باقی معاملات ہیں، یہ اہل سنت سے پوچھا جائے یہ ان کے دائرہ اختیار میں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم بے بس ہیں. جہاں شیعہ علماء محرم کے اندر بے بس ہو جائیں اور ہمارے اہل سنت ان قبروں پہ ہونے والے معاملات کے حوالے سے بے بس ہو جائیں، اس کو کہا جاتا ہے بر صغیر کا ملا. لیکن اگر سینے منور ہوں، دل میں روحانیت ہو، من صاف ہو، تو پھر بات نہ مانی جائے، پبلک نہ سنے، تو کچھ کھوٹ تو ہے. کھوٹ اس لیے ہے نا کہ کھوٹ، دیکھنا آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں. ایک طرف حضرت قائد اعظم تھے، دوسرے بر صغیر میں بڑے بڑے مدرسے، مفتی، شیخ الحدیث. قوم کس کے ساتھ کھڑی ہوئی؟ قائد اعظم کے ساتھ. ایک طرف علامہ اقبال تھے،
اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. دوسرے بڑے بڑے علماء اس پہ کفر کے فتوے لگانے والے. صحیح. تو آج امت مسلمہ کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ علامہ اقبال کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے. چلو تازہ بات کر لیتا ہوں. ایک طرف محترم عمران خان صاحب ہیں، دوسری طرف اس کو بڑی بڑی داڑھی والے یہودی کہنے والے، قادیانی کہنے والے، جن کا باپ وہیں سے جناب وزیر اعلیٰ صاحب بنے، وہیں سے جناب اس زمانے میں چلیں MNA تھوڑا بنے. سا آگے بڑھتے ہیں. آپ کی شخصیت کے حوالے سے ایک سوال ہے، جی جی کر لیتے ہیں. جی جی. آپ کو ناگوار گزرے نہ 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 تو نہ بیش مجھے کی معذرت نہیں چاہتے نہیں ہیں. نہیں نہیں نہیں. آپ اپنے آپ کو مشہور سمجھتے ہیں یا بدنام سمجھتے ہیں؟ جب اللہ آپ سوتے ہیں، سکون سے واہ لیٹتے ہیں واہ رات واہ کو، واہ تو واہ. کیا سوچتے ہیں آپ؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ اگر میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، کھڑی تو سب کے ساتھ ہوتی ہے، نہیں یہ تو کھڑی. کوئی معیار نہیں ہے. مولانا طارق جمیل کے ساتھ قوم نہیں کھڑی. ہوں، ایک طرف تبلیغی جماعت جو پوری دنیا کے اندر ان کا نٹ ہے. صحیح. حضرت جواد نقوی صاحب ہیں، ان کو اب جواد نقلی کہا جا رہا ہے. صحیح. میں آگے نام نہیں لیتا. انجینئر بیچارہ اکیلا. یہ انجینئر والا کیا معاملہ ہوا؟ یہ دیکھیں نا، انجینئر کو میں نے یہ کہا تھا ہوں، کہ تم یا تو انڈونیشیا ملیشیا چلے جاؤ، ہوں، یا حسن اللہ یاری کی طرح، اویس اقبال کی طرح، حضرت غامدی صاحب کی طرح امریکہ چلے جاؤ. صحیح. پاکستان میں بیٹھ کے جس طرح تم اکلوتے بن کے باتیں کر رہے ہو، ایک دن تمہارے اوپر عذاب آئے گا. صحیح. اب شاید اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب نکلے، شاید انجینئر صاحب نکلے. دونوں کا جنازہ تو نکل سکتا ہے، زندگی کی حالت میں دونوں باہر نہیں آ سکتے. مطلب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دعویٰ نہیں کر رہا، میں حالات کو دیکھ کے کر رہا مطلب ہوں. آپ کا تجزیہ ہے، آپ کا عمران تجزیہ ہے خان کہ صاحب عمران خان اب زندہ باہر نہیں آئیں گے. اس لیے کہ جس صاحب کو اللہ نے اس وقت ایک کامیابی، دوسری کامیابی، رافیل والی کامیابی، اس کے بعد ٹرمپ والی کامیابی، اب سعودی عرب کے ساتھ معاہدے والی کامیابی ہے. انہوں نے آپ دیکھیں میں تو کہ سلام پیش کر رہا ہوں. انڈیا کو انہوں نے ناکو چنے چبوا دیے. میں یہ تو آپ کی سلام پوری پیش کر رہا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. ڈر ڈر کے وقت گزارا، آج آپ ڈراتے آپ بیٹھے کے ہوئے. پروگرام کے توسط سے قائد محترم عمران خان کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سلو کرے. سولو سے امام حسن کی عزت میں فرق نہیں آیا. صحیح. آج بھی امام حسن 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. صحیح. عمران خان صاحب، ہمارے محترم حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کو اللہ نے تسلسل کے ساتھ 4 دن میعاد ختم، جی، چیف آف آرمی اسٹاف. نہیں وہ میرٹ پہ رافیل بنے، کا معاملہ ہوا، میرٹ پہ بنے، ہاں، انہوں نے میں ہر کام میرٹ پہ کیا. رافیل کا معاملہ ہوا، ہاں جی، فیلڈ مارشل. بالکل. ٹرمپ صاحب نے مہربانی کی. آج جو عزت دی جا رہی تھی، انہوں نے مہربانی نہیں کی، آپ نے ثابت کیا. انہوں نے تسلیم کیا. انہوں نے تسلیم کیا. آج جو شہباز شریف صاحب کو عزت ملی ہے، یہ بھی حضرت حافظ صاحب کی برکت سے مل رہی تھی. آج جو سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایک دوسرے کے غم میں، ایک دوسرے کی عزت میں، ایک دوسرے کی حفاظت میں شریک ہوئے ہیں، یہ بھی حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب. اور محسن نقوی صاحب کی بات اگر میں صحیح سمجھوں، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی لڑائی میں بھی ورزی ہماری ہے. صحیح. اس لیے حضرت قائد محترم عمران خان صاحب، جس کو اتنی کامیابیاں مل جائیں اور پاکستان کے حق میں جا رہے ہوں، تو آپ مطلب ابھی آپ کو عمران خان باہر آتے نظر نہیں آ رہے؟ باہر نظر دور دور تک نظر نہیں آتے. دور تک نظر نہیں آ رہے. اچھا، آپ نے متیرا کے شو کا ذکر کیا. وہ جب آپ متیرا آپ کا انٹرویو کر رہی تھی، تو کون سی ایسی چیزیں تھی جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا، جو آج بھی ان کا ذکر کیے بغیر آپ کا دل نہیں بھرتا؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ جو گفتگو کی، بڑی متانت اور سنجیدگی والی. اور اگر انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق کوئی جملہ بولا تو آگے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کی شخصیت تھی جو پھر اس کو چھکے کی شکل میں لے گئے. صحیح. متیرا صاحب کی ماشاءاللہ چار زبانی تو میں نہیں کہوں گا، ان کے بولنے کا انداز اور یہ وہ. پھر ایک میں نے لفظ اردو کا بولا جو عربی کا تھا، تو انہوں نے اس کو سمجھ نہیں آئی، تو اس کا مفہوم بھی مجھ سے انہوں نے سیکھا. صحیح. تو بہرحال پھر انہوں نے جو سب سے بڑی کمال کی وہ یہ کی کہ چھوٹے چھوٹے سوال اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جواب. اشارہ ٹھیک نہیں کر رہے. اچھا چلو، چھوٹے چھوٹے سوال، چھوٹے چھوٹے جواب، اور جو وہ وائرل ہوئی، اللہ اکبر. نہیں، آپ ان کی وجہ سے وائرل ہوئی کہ وہ آپ کی وجہ سے وائرل ہوئی؟ میرا خیال یہ ہے کہ جب دونوں ہم پلہ لوگ کھڑے ہو نا،
ہم پالا نہیں ہے آپ یہ میں نہیں مانتا، آپ ہم پالا نہیں ہے. چلو میں یہاں کھڑا بھاری تھا بھرکم تو شخصیت وہ ہے. یہاں تھی، ہاں، چلو ہاں. بس کچھ تھوڑا سا میں ان کی وجہ سے نیچے ہے، وہ کچھ تھوڑی سی میری وجہ سے اونچی گئی. اچھا. تو بہرحال مجھے بھی ان کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ پوری دنیا سے مجھے فون آئے، اور ان کو بھی فائدہ ہوا کہ ان سے پوچھ لیں کہ جتنے پروگرام آج تک آپ نے کیے ہیں صحیح تو سب سے کامیاب پروگرام وہ کہیں گے کہ مفتی صاحب والا پروگرام تھا. صحیح. اچھا، اب آپ جب نکاح کے لیے کسی محترمہ کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ کیا معیارات ہوتے ہیں؟ سنا ہے کہ آپ بہت زیادہ جو مالدار قسم کی خواتین کو پسند کرتے ہیں. آج ذرا بنفس نفیس ہمیں بتا دیں کہ مفتی عبد القوی صاحب سے جو شادی کی منتظر ہیں ان کے اندر کیا کیا کوالٹیاں ہونی چاہیے اور کیا کیا خواص ہونے چاہیے؟ محترم بات یاد رکھیں کہ ایک تو میں کسی کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا، ٹھیک ہے. کسی کو میں فوکس نہیں کرتا. البتہ پہلی نگاہ میرا اسلام چونکہ اس کی اجازت دیتا ہے، اچھا، النظرۃ آپ اسی الاولی، کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے. النظرۃ الاولی میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ علماء کو پتہ چلے کہ مفتی صاحب صاحب فتویٰ بھی ہیں اور صحیح. ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. پہلی نگاہ کے اندر جو محترمہ رنگ، قد و قامت میں اور اخلاق میں یہاں کلک کر جائے، پھر متیرہ تو اس کے اوپر پوری اتری ہوگی. نہیں لیکن میں نے اس کو پیغام نکاح تو نہیں دیا نا، میں تو ان کی تعریف کر رہا ہوں ان کی صحیح. گفتگو کے حوالے سے. صحیح. تو ہر وہ محترمہ جو میرے نکاح کے سامنے آئے، میں مسکراہٹ سے پہلے وہ مسکرا رہی ہوں، پھر ماشاءاللہ قد و قامت بھی ہو، رنگ بھی ہو، شکل و صحیح. صورت بھی ہو، اخلاق بھی ہو. تو بہرحال جیسے وہ یہاں کلک ہوں تو پہلی نظر تو پھر میں ذرا ڈال دیتا ہوں کیونکہ صحیح. اسلام میں اجازت ہے. صحیح. تو دوسرا میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے نکاح میں تو نہیں ہو؟ ٹھیک ہے. تو 99% کہہ دیتی ہیں مسکرا کے کہ ہم ہیں. نہیں. اللہ اکبر، 99% خواتین خوبصورت میرے زمانے کے اندر بغیر خامد کے ہیں. وہ انہی کروڑ میں سے ہوں گی جس کروڑ انہیں کا کروڑ ذکر میں سے، بالکل صحیح ہے. ہے. تو پھر میں آگے خاموش ہو جاتا ہوں. صحیح. پھر ان کی طرف سے اگر آنے والے پیغامات میں محبت کا ہو ہاں تو پھر میں کہہ تو دیتا پھر ہوں. آپ رجوع کر لیتے اب ہیں. میں رجوع نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں. وہی بات ہے نا کہ ان کی طرف سے ابتدا ہوتی ہے کیونکہ آپ کے نقطہ نظر میں ابتدا کی بڑی اہمیت ہے. اچھا، عطر کون سا استعمال کرتے ہیں؟ کون سا عطر ہے جس سے فریق کے مخالف کو کھینچا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسی تو چیز آپ کے پاس ہے، ذرا اس کا بھی کہیں تذکرہ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو موسم سرما میں کم از کم 2 مرتبہ اور موسم گرما میں کم از کم 4 مرتبہ میں غسل ضرور کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میرا اس وقت جو سوٹ ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کی جناب چمک کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، صحیح. اس کی نہیں، آپ کے چہرے کی چمک، چہرے کی ماشاءاللہ. چمک بھی. اور چہرے کی چمک اسی وقت بڑھتی ہے جب اللہ کی مخلوق اور بالخصوص خواتین آپ کے لیے دعائیں کریں، صحیح. اس سے چہرے کی چمک اچھا، بڑھتی یہ ہے. خواتین کی دعا زیادہ لگتی ہے؟ زیادہ. اچھا، کیونکہ کیا یہ وجہ ہے؟ مظلوم طبقہ ہے نا، کیسے مظلوم مظلوم طبقہ ہے؟ ہے. ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ہاں یہ تو معاشرے کی زینت ہے، ہاں اور یہ تو خاندان کی وہ ہاں. ایک رونق ہے. لیکن آپ کہتے ہیں مظلوم؟ نہ، مظلوم کیسی اس بات لیے کہ کرتے ہیں؟ مرد جو ہے نا ہم، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا وہ سٹیٹس نہیں جو ہمارا ہے، جبکہ اسلام نے تو ان کو بہت زیادہ. میں مولوی صاحبان کو ان کو کہتا ہوں کہ بھی الرجال کے نام سے کوئی صورت نہیں، النساء کے نام کی صورت موجود ہے اور بڑی صورت تفصیلی. موجود ہے. بالکل. اور پورے قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے جو زیادہ سے زیادہ مسائل بیان کیے ہیں وہ خواتین کے حوالے سے. ٹھیک ہے. میرے نبی رحمت بھی دنیا سے جا رہے ہیں تو النساء خواتین کے بارے میں فرما رہے ہیں. اچھا، واپس ذرا عطر کی طرف آتے ہیں. تو وہ اس میں اصل راز کی بات شاید آپ راز بھول کیا؟ نہ جائیں نا. اس میں میرے پاس 3 طرح کے عطر ہوتے ہیں. ایک تو بہت سارے خوش نصیب ایسے ہیں کہ جب وہ سعودیہ یا اس سے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اس میں الکوہل بھی ملا ہوا نہیں ہے اور یہ خالصتاً. الکوہل تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا جائز ہے تو لگانے میں کیا؟ نہیں. ایک ہوتا ہے حلال و حرام، ایک ہے جائز اور ناجائز، ایک ہے پاک، اور یہ 3 چیزیں علیحدہ کیٹیگری کی. وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں بھی چونکہ مفتی صاحب نے تقریباً جمعہ پڑھانا ہوتا ہے تو اس لیے میرے پاس وہ پرفیوم لے آتے ہیں جو ہوتا پرفیوم ہے ہاں جی، لیکن حلال کی کیٹیگری. حلال کی کیٹیگری یعنی الکوہل نہیں ہوتا. صحیح. دوسرا وہ ہوتا ہے جو خاص طور پہ میں اگر ایک دفعہ یہاں لگا دوں تو وہ 3 دن تک آپ تک بیٹھے ہوئے ہر شخص کو ایسے محسوس ہوگا کہ جس کو کہتے ہیں مسحور کن. مسحور کن. اور تیسرا یہ ہے کہ مجھ سے جب دوست پوچھتے ہیں کہ جب ہم بیرونی دنیا سے آ رہے ہیں تو آپ کے لیے تحفہ کیا لائیں، صحیح. تو میں کہتا ہوں ایک تو دعائیں اور دوسرا اچھا پرفیوم. صحیح. بہرحال اس کو میں اچھے انداز سے استعمال جی، کرتا ہوں. بہت شکریہ مفتی. نہیں، ایک جملہ کہہ دوں، جی.
کہ میرے نبی رحمت نے فرمایا کہ دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، صحیح. الطیب، ہم. النساء اور النساء. قرۃ عینی فی الصلاۃ. یہی صحیح. مفتی عبدالقوی کا یہیں ماٹو ہے. سے بات شروع ہوئی تھی، یہ وہیں پہ خاتمہ ہوا. یہ ہے خاصہ مفتی عبدالقوی صاحب کا. جی ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی عبدالقوی صاحب. مفتی عبدالقوی صاحب سے ان کی دلچسپی کے تمام موضوعات اور اس کے علاوہ وہ تمام سوالات ان کے سامنے رکھے گئے جو کہ عوام کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں. انہوں نے تسلی سے پورے تمام سوالات کا جواب دیا. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کسی مشہور مزید شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے اور تفصیلی بات چیت کریں گے. تب تک اپنے میزبان سعید علوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.